السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیر و عافیت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ ناول جس کا نام ہے اماوس کا چاند، مصنفہ ہیں بشریٰ سعید، اور آج آپ سنیں گے اس کی آخری قسط۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلی بار گفٹ شاپ آئی تھی اور اسے جولیا کے رویے سے مسلسل ایک عجیب سرد مہری اور روکھے پن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے بڑے رسمی اور بے تاثر انداز میں اسے عبدالعلی کی موت پر افسوس کا اظہار کیا تھا، یوں جیسے کوئی ناپسندیدہ فریضہ بحالت مجبوری ادا کر رہی ہو۔ وہ اپنے طور پر جولیا کے رویے میں آنے والی غیر معمولی تبدیلی کے محرک کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی۔ ظاہری طور پر ایسی کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی جو جولیا کی ناراضگی کا موجب بن سکتی، مگر کچھ تھا ضرور جس نے اس پر بیگانگی اور بیزاری کی چادر چڑھا دی تھی۔ صبح سے اس نے محض 3 یا 4 بار اسے مخاطب کیا تھا، حالانکہ وہ بہت زیادہ باتونی عورت تھی، نان سٹاپ بولنے کی عادی۔ سننے والا چاہے جس قدر مرضی اکتاہٹ کا اظہار کرتا، وہ بے تکان بولے چلی جاتی۔ پھر آج نہ جانے کس بات نے اسے خاموش اور سرد بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ سے الجھتی رہی مگر جولیا سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ پھر اس کی یہ الجھن جولیا نے خود ہی سلجھا دی تھی۔ جے نے اب سدھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے ڈینسی اور مجھ سے معافی مانگی اور سب بری عادتیں چھوڑ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ اس نے بلا تمہید بات شروع کی تو آمنہ خالی ذہنی کی کیفیت میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بالکل سمجھ نہیں سکی تھی کہ اچانک اس نے جے کا تذکرہ کیوں چھیڑ دیا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار شریف بننے کے ڈرامے کر چکا ہے، مگر مجھے لگتا ہے اس بار وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ وہ خود مجھے اور ڈینسی کو سینٹ اگاتھا کے چرچ لے گیا اور وہاں پر اس نے فادر کے سامنے اس بات کا حلف اٹھایا کہ آئندہ وہ اپنی تمام بری عادتیں ترک کر دے گا اور معاشرے کے ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے گا۔ اس میں احساس کی بیداری سے جہاں ڈینسی خوش ہوئی ہے، وہاں مجھے بھی بے پناہ مسرت اور راحت ملی ہے۔ اپنی بہن کو جلتے کٹتے دیکھ کر میرا دل بہت مغموم رہتا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جے ہمیشہ سے مجھے کسی معصوم بچے کی مانند لگا کرتا تھا، بس بری صحبت نے اس میں ذرا بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ آمنہ اس ساری گفتگو سے ابھی تک اپنا کوئی تعلق نہیں جوڑ سکی تھی۔ وہی جے جو کل تک جولیا کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا، آج اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں پیار کا سمندر ٹھانٹھے مارنے لگا تھا۔ اس اچانک کایا پلٹ کے پیچھے جانے کیا بھید تھا اور پھر وہ یہ سب اسے کیوں سنا رہی تھی؟ وہ حیرت کے ساتھ اسے سنتی رہی مگر اسے ٹوکا نہیں۔ اس نے دیکھا جولیا بات کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی، وہ جیسے سامنے والی دیوار سے مخاطب تھی۔ اس نے مجھے کئی بار نقصان پہنچایا ہے مگر خیر، اب گزشتہ باتوں کا ذکر کرنے سے کیا حاصل، جو ہوا سو ہوا۔ جب وہ اپنے ماضی کو فراموش کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے تلخ باتیں یاد دلا کر آزردہ کیوں کریں؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے نئی زندگی کا آغاز کیسے کیا جائے۔ ڈینسی کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ جے کو شاید آسانی سے جاب نہ مل سکے۔ وہ تو راہ راست پر آ چکا ہے مگر لوگ تو اسے اس کے پرانے حوالوں سے ہی جانتے ہیں۔ ویسے بھی اس نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی، ان حالات میں اس کے لیے کسی باعزت جاب کی فراہمی واقعی بہت مشکل امر ہوگا۔ میں سوچتی ہوں اگر اس وقت میں نے جے کی مدد نہ کی تو شاید وہ پھر سے انہی خرافات میں پڑ جائے اور مجھے اس کی مدد کرنی بھی چاہیے۔ آخر کو وہ میرا بھانجا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، چند ثانیے خاموش رہ کر جانے کیا سوچتی رہی اور پھر بددستور دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کوئی بہت مالدار عورت تو ہوں نہیں، میں جے کی مدد اس کے سوا کیا کر سکتی ہوں کہ اسے سیلز بوائے کی نوکری دے دوں، مگر میں تمہیں بھی کھونا نہیں چاہتی۔ تم بہت اچھی، پنکچوئل اور ایماندار لڑکی ہو۔ تم نے کبھی بھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن تم جانتی ہو میں ایک وقت میں 2 لوگوں کی تنخواہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس شاپ سے حاصل ہونے والی قلیل سی آمدنی میں میرے اپنے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ میں کسی دوسرے کو کیا دے سکتی ہوں؟ تم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں عجیب مخمصے میں پھنس گئی ہوں۔ میں ڈینسی اور جے کی مدد کرنا چاہتی ہوں مگر تمہاری حق تلفی کا خیال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا اور کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آئی۔ سنو آمنہ، اسے گلاس ڈور کی طرف بڑھتے دیکھ کر جولیا نے لجاجت سے پکارا۔ آمنہ، میرے لیے اپنے دل میں کسی خفگی کو جگہ نہ دینا، میں اپنی خوشی سے تمہیں جانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں۔ جے والا مسئلہ بھی میں کسی نہ کسی طور حل کر لیتی، مگر حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مجھے تم جیسی اچھی لڑکی سے بچھڑنا پڑ رہا ہے۔ جب سے مسٹر اکبر شاہ کے گروسری سٹور کو آگ لگائی گئی ہے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ تمہیں یہاں دیکھ کر کوئی بھی مشتعل ہو سکتا ہے اور میرا تو کل اثاثہ ہی یہ گفٹ شاپ ہے۔
اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو میں کل لاش ہو جاؤں گی۔ میرا خیال ہے تم میرا مسئلہ سمجھ رہی ہو، تمہیں یقیناً اس سے بہتر جاب مل جائے گی اور میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا اور دروازے کو دھکیلتے ہوئے باہر نکل آئی تھی۔ سڑک کراس کرتے ہوئے اس کی نگاہ کافی ہاؤس کی جانب گئی تھی۔ گلاس ونڈو کے پاس اس مخصوص نشست کو خالی دیکھ کر اس کا دل ہولنے لگا۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر بہت دیر تک اس نشست کو دیکھتی رہی تھی، پھر اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جب وہ بس شیلٹر کی طرف بڑھ رہی تھی تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی۔ کافی ہاؤس کے سامنے اسے عبدالعلی کے ڈیڈی کا خیال آیا تھا اور اب وہ سوچ رہی تھی اسے ڈونلڈ سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ داؤد نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے کب وہ وقت آئے گا جب آپ کی زندگی کے تمام دن اور تمام راتیں ہمارے نام ہو جائیں گی اور ہمیں کبھی بھی آپ کو یوں الوداع نہیں کہنا پڑے گا۔ اس کے شانوں پر بازو پھیلاتے ہوئے داؤد نے سرد آہ بھری تھی اور وہ ایک دم سرخ پڑ گئی تھی۔ ایسے بھی کیا جلدی ہے، اب کچھ ہی دنوں کا انتظار باقی ہے اور ویسے بھی دیر میری طرف سے نہیں تمہاری طرف سے ہو رہی ہے۔ یعنی تم تیار بیٹھی ہو؟ داؤد نے اس کے فکرے کو دوسرے معنی پہنائے تو وہ جھینپ کر چپ ہو گئی۔ کم آن یار، تمہیں ایسے شرمانے لجانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے درمیان قائم ہونے والا تعلق ہی اس قسم کا ہے جس میں شرم کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم اب یہ مشرقیت کا چولا اتار پھینکو، میں تمہیں ایک بولڈ لیڈی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو وہ تعلق قائم نہیں ہوا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ گاڑی رک چکی تھی، اس نے ڈور لاک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو داؤد نے اس کی طرف جھجکتے ہوئے اس کا بازو تھام لیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے حیرت سے استفسار کیا۔ ایسی بے خبری کا مظاہرہ تو نہ کرو، تم جانتی تو ہو تمہیں رخصت کرتے وقت میرے دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ وہ مخمور لہجے میں بولا۔ بس آخری بار تمہیں جی بھر کے دیکھ لوں پھر چلی جانا۔ ایک تو مصیبت یہ ہے کہ اس سیاہ لباس میں تمہاری دودھیا رنگت دل میں طوفان جگا رہی ہے۔ تم پر سے نظر ہٹانے کو جی ہی نہیں چاہتا۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ اس کی بے بسی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ تمہیں دیر ہو رہی ہے، بس اب تم جاؤ۔ آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں، ورنہ دل تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ داؤد نے اس کی گردن کو دھیرے سے چھو لیا۔ اس کی پرحدت انگلیوں کے لمس نے سارا کے بدن میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ اتنی بے تکلفی کی اجازت نہیں ہے ابھی۔ وہ مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اوکے سارا، گڈ بائی، میں تمہیں تمہارے فلیٹ تک ضرور چھوڑاتا مگر مجھے بہت لمبا چکر کاٹ کر آنا پڑے گا۔ یہ اسٹریٹ کراس کرتے ہی تمہیں کوئی کنوینس مل جائے گی۔ ایک بار پھر معذرت، اگر ایمرجنسی نہ ہوتی تو تمہیں خود چھوڑنے جاتا۔ اٹس اوکے، تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی کو میری طرف سے پوچھنا اور بتانا کہ میں کل انہیں دیکھنے آؤں گی۔ ایک آخری بات سارا، داؤد نے کہا تھا، وہ ایک بار پھر رک گئی، اور وہ یہ کہ یو آر لکنگ گارجیس۔ آج سب گوریاں تمہارے سامنے پھیکی پڑ گئیں۔ بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ بس ایک اور بات۔ اور وہ کیا ہے؟ تم کیمرون ڈیاز اور بیری مور سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ آج کے بعد میں ان کی موویز دیکھنا چھوڑ دوں گا۔ یہ دونوں داؤد کی پسندیدہ اداکارائیں تھیں۔ اور یہ لیتی جاؤ۔ اس نے اپنے کوٹ کے کالر سے سرخ گلاب کی ادکھلی کلی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ اس میں میری سانسوں کی مہک رچی ہے، اسے ایک بار اپنے ہونٹوں سے ضرور چھونا، اور تم اس گلاب سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ اب چلے بھی جاؤ داؤد۔ کلی اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ اطراحٹ بھرے انداز میں جھنجھلائی۔ آئی لو یو مائی سویٹ ہارٹ۔ اس نے بلند آواز میں نعرہ لگاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا کچھ دیر وہیں کھڑی اس کے لفظوں کے فسوں میں کھوئی رہی۔ داؤد کی والہانہ ستائش ہمیشہ اس کے قدموں میں اطراحٹ بھر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہوتی تو خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی۔ اس کی محبت اسے اپنی رگوں میں نشہ بن کر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اسے ایسے ہی مرد پسند تھے، بے باک پیش قدمی کرنے والے اور کھلے دل سے عورت کو سراہنے والے۔ داؤد تو اس کی توقعات سے بڑھ کر رومانٹک اور مدہوش کن انداز و اطوار کا مالک تھا، اور جب من چاہے مرد کی آنکھوں میں عورت کے لیے ستائش ہو، اس کی زبان پر مٹھاس اور انداز میں پیار بھری جارحیت ہو تو عورت سر سے پاؤں تک نشے میں ڈوب جاتی ہے، پور پور میں سرور لہریں لینے لگتا ہے۔ داؤد کی امی نے سارا کو داؤد کے لیے پسند کیا تھا۔ سارا کے باس سے ان کے فیملی ریلیشنز تھے اور انہوں نے سارا کو آفس میں ہی دیکھا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکی کی تلاش تھی اور ان کی نظر انتخاب سارا پر ٹھہری تھی۔ داؤد ہینڈسم تھا، اس کے پاس اچھی جاب تھی، گاڑی اور ذاتی گھر تھا۔ سارا نے باخوشی اس رشتے پر رضامندی ظاہر کر دی اور یوں وہ ایک دوسرے کے لیے پابند کر دیے گئے۔ داؤد کی امی اس کی بڑی بہن کی شادی داؤد سے پہلے کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے منگنی کی رسم ادا کر کے اسے داؤد کے نام سے منسوب کر دیا تھا۔
شروع کے دنوں میں اس کے اور داؤد کے درمیان زیادہ بے تکلفی پیدا نہیں ہو سکی۔ وہ نیو جرسی میں جاب کرتا تھا اور صرف ویکینڈ پر ہی نیو یارک آتا تھا۔ ان کے درمیان بڑی رسمی سی بات چیت ہوتی۔ اس کے سر سے پاؤں تک کپڑوں میں چھپے ہوئے سراپے اور جھکی ہوئی نظروں میں پنہا گریز نے داؤد کو ایک عرصے تک اس سے فاصلہ قائم رکھنے پر مجبور کیے رکھا۔ اگر داؤد اسے کہیں باہر جانے کی دعوت دیتا تو وہ سہولت سے انکار کر دیتی۔ اس کے لیے دیے انداز اور چہرے پر ہمہ وقت چھائی ہوئی متانت نے داؤد میں جھجک پیدا کر دی تھی۔ داؤد بہت سوشل تھا اور وہ سارا کو بھی اپنے جیسا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ سارا جسے احتیاط اور مذہبی اقدار کی پاسداری قرار دیتی تھی، وہ اس کی نظر میں دقیانوسیت اور ذہنی پسماندگی تھی۔ اس کا خیال تھا زندگی کو جوہر کی طرح ساکن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ندی کی طرح رواں ہونا چاہیے۔ وہ ہرن جیسی چوکڑیاں بھرتی زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ سارا کی اس متانت سے اسے دھیرے دھیرے چڑ ہونے لگی تھی اور وہ اپنے طریقے سے اس کی برین واشنگ بھی کرنے لگا تھا، مگر وہ دوسرے شہر میں رہنے کے باعث سارا کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ان کی ملاقات کا دورانیہ مختصر ہوتا اور وہ بھی اکثر بحث و تکرار کی نظر ہو جاتا۔ داؤد کو قائل کرنے کا ہنر آتا تھا، وہ حرفوں کی جادوگری سے آشنا تھا، مگر وقت کی کامیابی ایک کلیدی مسئلہ تھی۔ ان کے درمیان چھڑنے والی بحث اکثر کسی منطقی انجام کو پہنچنے سے قبل ہی ختم ہو جاتی۔ داؤد کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، اس کے پاس صرف ایک دن ہوتا جو خاصی مصروفیت میں گزرتا تھا۔ سارا کی سوچ میں جیسی تبدیلیاں لانے کا وہ خواہاں تھا، اس کے لیے بھرپور توجہ درکار تھی۔ سارا اور داؤد کے تعلقات میں انقلاب اس روز برپا ہوا تھا جب پہلی بار داؤد نے اسے بغیر حجاب کے ٹراؤزر سوٹ میں دیکھا تھا۔ اس روز وہ اسے یہ خوشخبری سنانے آیا تھا کہ وہ مستقل طور پر نیو یارک آ چکا ہے۔ اس روز اس نے سارا کی بہت تعریف کی تھی، اس کی معاملہ فہمی اور مصلحت کوشی کو بہت سراہا تھا۔ سارا کو ویسٹرن ڈریسز کی استعمال میں جو جھجک اور ہچکچاہٹ درپیش تھی، داؤد کی بے تحاشا ستائش سے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ داؤد نے ہی اسے احساس دلایا تھا کہ وہ کس قدر آئیڈیل فگر کی مالک ہے، اور یہ کہ جدید ملبوسات کے استعمال سے اس کی شخصیت میں سحر انگیز کشش پیدا ہو گئی ہے۔ سارا کو بھی اس تبدیلی نے خوشکن احساسات عطا کیے تھے، وہ خود کو پہلے سے زیادہ پورے اعتماد محسوس کرنے لگی تھی۔ اپنی جن خوبیوں سے وہ اب تک نا آشنا تھی، ان کا عکس اسے داؤد کی آنکھوں میں چھلکتا نظر آتا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا آپ دیکھتی تو دم بخود رہ جاتی۔ یہ وہی سارا تھی جو پہلے ایک ڈل کریچر اور کسی متروک شدہ صنف کی مانند تھی، جس پر ایک نگاہ غلط ڈالنے کے بعد لوگ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ تو یکسر بدل چکی تھی، سر سے پاؤں تک تبدیل ہو چکی تھی۔ اب وہ اہم تھی، لوگ اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کر پاتے تھے۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی بہت سے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لیتی۔ اپنی طرف اٹھی ہوئی نگاہوں میں تعریف، حسد اور رشک دیکھ کر اس کی گردن میں خود بخود تناؤ آ جاتا تھا۔ وہ کچھ ایسے دلچسپ تجربات سے گزر رہی تھی جن سے پہلے کبھی اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ پہلے وہ عورت کی بیجا آزادی کے خلاف ہوا کرتی تھی، مگر نئے دور کی نئی عورت کا دلکش روپ جب اس کے اپنے تن پر سجا تھا تو اس کی آنکھوں کو بہت بھایا تھا۔ وہ داؤد کے ساتھ سوشل گیدرنگز میں بھی شریک ہونے لگی تھی۔ وہ داؤد کے قدموں سے قدم ملا کر چلتی تو وہ ہر قدم پر اسے سراہتا۔ وہ کہتا، سارا تم میرے ساتھ ہوتی ہو تو میری چال میں تفاخر آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں گلابی ڈورے تیرنے لگتے۔ وہ کہتا، سارا مادام تساؤ کے میوزیم میں تمہارا مجسمہ رکھنا چاہیے، کیونکہ تم اس دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہو۔ آسمان اس کے قدموں تلے آ جاتا، وہ ہواؤں میں تیرنے لگتی۔ داؤد کی وہ رفتگیاں، اس کی محبت کا پرجوش انداز اس کی روح میں امرت رس کی طرح گھلتا، اس کے وجود کا گوشہ گوشہ سیراب ہو جاتا۔ اپنی زندگی کے اس نئے چلن نے اسے ان لذتوں سے روشناس کروایا تھا جن سے آج تک وہ بے خبر تھی۔ آج وہ داؤد کے ساتھ ایک نائٹ پارٹی میں شرکت کرنے آئی تھی۔ آج کی تقریب اس کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ ایک لحاظ سے وہ اس تقریب کی مہمان خصوصی تھی۔ داؤد نے اپنے پروموشن کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کے لیے اپنے نیو یارک کے سب دوستوں اور کلیگز کو انوائٹ کیا تھا، اور اسی تقریب میں اس نے سارا کو اپنی فیانسی کی حیثیت سے سب لوگوں سے متعارف کروایا تھا۔ آج کے دن کے لیے سارا کا ڈریس داؤد نے خود منتخب کیا تھا۔ جب سیلز گرل اس ڈریس کی پیکنگ کر رہی تھی تو داؤد نے کہا تھا، میں اس لباس کو دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ یہ تمہارے لیے بنا ہے، یہ کسی اور پر جچ ہی نہیں سکتا۔ جس نے بھی اسے ڈیزائن کیا ہے اس کے دماغ میں یقیناً تم جیسی کسی حسن کی دیوی کا سراپا سمایا ہوگا، اور میں نے پہلے ہی نظر میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے تم ہی پہنو گی۔ اور جب وہ لباس پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا تو کئی لمحے مبہوت کھڑی رہی تھی، اور تب اسے داؤد کے کہے ہوئے پر حرف بہ حرف یقین آ گیا تھا۔ بلیک ایوننگ ٹاپ، بلیک بیل باٹم اور میچنگ جیکٹ نے اس کے تناسب کو بہت نمایاں کر دیا تھا۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز میں ایک ردھم پیدا ہو گیا۔
وہ بہت دیر تک آئینے میں اپنے عکس پر نظر جمائے کھڑی رہی۔ پارٹی میں اس کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں تحسین اور ستائش تھی، اور وہ جو بہت سارے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو جانے کے اندیشے سے خائف تھی، سب خدشات سے آزاد ہو کر ہر ایک سے مسکرا کر اور اعتماد کے ساتھ بات کرتی رہی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی وہ خاص ہے، شاید پارٹی میں موجود سب لڑکیوں سے زیادہ خاص۔ وہاں بہت سی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں، مگر ایک بھی ایسی نہ تھی جو اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتی۔ رنگ و نور کے سیلاب میں وہ سب سے نمایاں تھی۔ داؤد کے سب دوست اسے خوش قسمت قرار دے رہے تھے، کچھ نے تو سارا کو اس کے پہلو میں دیکھ کر سرد آہیں بھری تھیں۔ داؤد کی جاننے والی سب لڑکیاں اسے حاسد نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ فخر و انبساط کے بے پایاں احساس سے اس کی رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ آج کا دن اسے اپنی زندگی کا خوشگوار ترین دن لگ رہا تھا، ایک یادگار ایونٹ۔ پارٹی ابھی جاری تھی کہ داؤد کے گھر سے فون آ گیا۔ اس کی ممی کی بیک بون ڈسک سلپ ہو گئی تھی۔ اسے سب کچھ چھوڑ کر فوراً رخصت ہونا پڑا۔ سارا کو اس نے راستے میں ڈراپ کر دیا تھا، کیونکہ اس کے فلیٹ تک جانے اور پھر وہاں سے واپس آنے میں بہت سا وقت خرچ ہونے کا احتمال تھا۔ گو کہ آخر میں ہلکی سی بدمزگی ہو گئی تھی، مگر سارا نے آج کی پارٹی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور ہوا کے تنفس میں برفیلی ٹھنڈک رچ گئی تھی۔ وہ بازوؤں کو سینے کے گرد لپیٹے بہت سے ستائشی جملوں کے ہجوم میں گھری دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اسے داؤد کی کوئی بے باکی یا اس کا کہا ہوا کوئی شوق گدگداتا ہوا فقرہ یاد آتا تو اس کے ہونٹ خود بخود ہی مسکرا اٹھتے۔ وہ بہت مگن مسرور سی کیفیت میں تھی، اپنے گرد و پیش سے بے خبر۔ سردی کی شدت بھی اس پر کچھ خاص اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ ملگچے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی خوابیدہ سڑک دور تک ویران پڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر سنائی دینے والا ٹریفک کا شور، ہوا سے ادھر ادھر اڑتے ہوئے کاغذوں کی سرسراہٹیں اور اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کی آواز اس پرسکون ماحول کے سکون کو وقفے وقفے سے تاراج کر رہی تھی۔ مگر ان مداخلتوں کے باوجود خاموشی مکمل لگ رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور تھی۔ اس کی چال میں خمار آلود لڑکھڑاہٹ تھی، رگ و پے میں کروٹیں لیتے تفاخر نے اسے مدہوش کیا ہوا تھا۔ ایک خوش رنگ خیال آنے پر اس نے داؤد کے دیے ہوئے گلاب کی پتیوں کو چوم لیا۔ گلاب کی فطری باس کے ساتھ ساتھ مردانہ کلون کی مسحور کن مہک بھی اس کی سانسوں سے ہم کلام ہوئی تھی۔ اس نے دیر تک گلاب کو ہونٹوں سے لگائے رکھا اور داؤد کی سرگوشیوں کو اپنے چاروں طرف ہلکورے لیتی بوجھل ہوا کی آہٹوں کو سنتی رہی۔ اس فسون خیز ماحول کا طلسم اس وقت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا جب سامنے سے آتی ہوئی کار اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ اس کی ہیڈ لائٹس کے فلیش اور بریکوں کی چڑچڑاہٹ نے اسے بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ گاڑی کا ڈرائیور نیچے اتر کر بالکل اس کے سامنے آ گیا۔ لاشعوری طور پر وہ رک چکی تھی، اور جب اس دہکتے سرخ گالوں اور ذرا سی باہر کو ابلی ہوئی آنکھوں والے ادھیڑ عمر شخص نے اس کے قریب رک کر بولنا شروع کیا تو وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں رک گئی ہے۔ تمہیں صرف چند گھنٹوں کے لیے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں میرے علاوہ میرے 2 دوست بھی ہوں گے۔ تمہاری خدمات کے عوض میں تمہیں $500 دینے کے لیے تیار ہوں۔ بولو منظور ہے؟ اگر تمہیں کوئی بھاؤ تاؤ کرنا ہے تو ہوٹل میں جا کر لینا، کیونکہ اس وقت میں بہت جلدی میں ہوں۔ اور ہاں، واپس آنے کے لیے تمہیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا، میں تمہیں خود چھوڑ جاؤں گا۔ یہ تمہارے لیے ایک اضافی سہولت ہوگی۔ اس اجنبی نے بہت عجلت میں بولتے ہوئے کار کا فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ اب چلیں؟ وہ گمسم کھڑی اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ سب کچھ اسی سے کہا گیا تھا؟ لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا موجود بھی تو نہیں تھا۔ پھر وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، مگر دوسرے ہی پل اسے اس خیال کو رد کرنا پڑا جب وہ آدمی اسے ساکت کھڑے دیکھ کر دوبارہ بولا، دیکھو اگر تمہیں معاوضے پر کوئی اعتراض ہے تو اس میں اضافہ کرنے کو تیار ہوں، مگر وقت ضائع مت کرو، میرے دوست میرے منتظر ہوں گے۔ اس بار اس کی آواز پہلے کی نسبت اونچی اور زیادہ واضح تھی۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بول سکی۔ میں نے انہیں گٹر میں بہا دیا ہے۔ غلاظت صرف گٹروں میں بہنے کے قابل ہوتی ہے، اسے رنگین بوتلوں میں سجا کر سنبھال کر نہیں رکھا جاتا۔ تعفن کا اصل ٹھکانہ گٹر اور کچرا گھر ہیں۔ اگر اسے آزاد رہنے دیا جائے تو وبائیں پھوٹ نکلتی ہیں، طاعون اور زرد بخار جیسی وبائیں۔ ڈونلڈ آہستہ آہستہ سیدھا ہوا۔ چند لمحے وہ آگے پیچھے جھولتا رہا تھا، جیسے اسے سیدھا کھڑا ہونے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ پھر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا اور لمبے لمبے سانس کھینچنے لگا، جیسے ہوا میں کسی شے کو سونگھ کر محسوس کر رہا ہو۔ فضا میں انگوری شراب کی خوشبو بسی ہے، جیسے کہیں قریبی انگور کی باسی خوشوں کو کچلا جا رہا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے نتنوں کو جنبش دیتے ہوئے خوابناک لہجے میں کہا۔ وہ ہونٹ بھینچے اس کے مدکوک چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس سمے اس کا چہرہ اتنا زرد نظر آ رہا تھا جیسے اس نے گیندے کی بہت سی پتیاں اپنے رخساروں اور ابھرے ہوئے ماتھے پر چپکا رکھی ہوں۔ وہ کیکر کے پھول جیسا پھیکا اور زرد لگ رہا تھا۔ پھر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اس پر نظریں گاڑ دیں۔
आमना को उसकी आंखों में ऐसी अजनबियत और वहशत की परछाइयां दिखाई दी थी कि वो अंदर तक लर्ज गई। कुछ देर निहायत खामोशी से उसे देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक खाली बोतल उठा ली। न जाने क्यों उसके होंठों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। उस वक्त जहन किसी ऐसे रेलवे प्लेटफार्म की तरह हो रहा था जिस पर आखिरी ट्रेन भी रुखसत हो चुकी हो। सब मुसाफिर उनको अलविदा कहने वाले और इस्तकबाल को आए हुए दोस्त, रिश्तेदार, सामान उठाने वाले कुली और मुख्तलिफ अशिया बेचने वाले लड़के सब जा चुके हों। हर तरफ वीरानी और सन्नाटा फैल चुका हो। वो इस वक्त अजीब तरह के खालीपन के तसल्लुत में थी। ये तुमने क्या किया, क्या कर दिया तुमने? डोनाल्ड फेफड़ों की तमाम तर कुव्वत से चिल्लाया था। वो सहम कर एक कदम पीछे हट गई, फिर उसने उसे बोतल को सर से बुलंद करते और फर्श पर पटकते हुए देखा। छनाके की आवाज़ उभरी। उसकी आंखों ने बोतल को टुकड़ों में बंटते और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को फर्श से टकराकर उछलते हुए देखा। वो एक कदम और पीछे सरकी। डोनाल्ड ने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, शायद 4-5 बोतलें तोड़ डाली थीं। 2 कदम कदम पीछे हटते हुए वो दीवार से जा लगी, मगर उसके हलक से ज़रा सी आवाज़ भी नहीं निकली थी। दफ़ा हो जाओ तुम, अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। मैं तुम्हें एक लम्हे के लिए भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो फर्श पर फैले हुए कांच को फलांगता हुआ उसके करीब पहुंचा और उसके बाजू को अपने सूखे हाथ की सख्त गिरफ्त में ले लिया। चलो अभी निकलो तुम, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसे दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। वो बिल्कुल सुन्न होकर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे डोनाल्ड को रोके। उसके होंठों से कोई इल्तिजा बरामद ना हुई थी। वो खामोशी से उसके साथ घिसटती रही। उसे कांच से पांव बचाने का होश भी ना रहा था। कांच का कोई टुकड़ा उसके स्लीपर में से होता हुआ उसकी एड़ी में घुस गया था। एक तेज सिसकारी के सिवा उसे दर्द का इजहार करने का कोई तरीका ना सूझा। जब डोनाल्ड ने बैरूनी दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर धकेला और दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से बंद कर दिया, तो इतने वक्त में वो उसे ये भी ना बता सकी कि उसके पाँव में ज़ख्म आ गया है। वो बेयकीनी के साथ बंद दरवाजे को देखते हुए झुकी और एक झटके से स्लीपर को पाँव से अलहदा कर दिया। दर्द की आग ने उसकी आंखों को गर्म पानी से भर दिया था। जख्म से रिसते हुए खून की रंगत छत पर लगी लाइट की तेज रोशनी में अजीब तरह की दिखाई दे रही थी, यूं जैसे किसी पिघली हुई धात के रंगीन महलोल की नीम ठोस सतह पर पारे की नन्ही नन्ही बूंदें चिपका दी गई हों। वो तेज धूप में महलूल कहीं कहीं से चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई दे। मेरे खून का रंग कितना अजीब है, उसने एड़ी पर फिसलते हुए खून को देखकर सोचा था। मगर ये खून तो नहीं है। खून तो कीमती होता है और कीमती शय को ज़ाया करते हुए इंसान 100 बार सोचता है। ये तो रंगदार पानी है, बेवुकत बेमाया। जितना चाहे बहा दो, एक पल के लिए भी ना झिझको, कुछ सोचे बिना बहा दो। पलकों से टूटकर जुदा होते पुरहिद्दत आंसू उसके रुखसारों पर बहते हुए होंठों और ठोड़ी से फिसलकर चादर में जज्ब हो रहे थे। होंठ भींचते हुए उसे अपने जहन में आंसुओं का तल्ख नमकीन जायका महसूस हुआ था। उसने दीवार से टेक लगाते हुए नंगा पांव आहिस्तगी से फर्श पर रखा। उसकी टांग जोर से कपकपाई। उसे लगा था उसने बर्फ की सिल पर पांव रख दिया हो। बेइख्तियार उसने पांव उठा लिया, मगर एक लम्हा बाद एड़ी को फिर से ठंडे फर्श पर टिका दिया। फर्श के यकबस्ता लम्स ने दर्द की टीसों को कदरे कम कर दिया था। कुछ देर तक वो सारे बदन का बोझ उस पांव पर डाले हुए खड़ी रही और फिर दीवार के साथ पुश्त लगाकर नीचे बैठ गई। सर्दी का एहसास लहजा ब लहजा बढ़ता जा रहा था। उसने शानों से ढलकी हुई चादर को दुरुस्त किया और घुटनों में चेहरा छुपाते हुए बाजुओं को घुटनों के गिर्द सख्ती से लपेट लिया। ना जाने कितनी देर वो उसी तरह सिमटी हुई बैठी रही थी। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद उसे डोनाल्ड के अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक देने का ख्याल आया था। बैठे बैठे खिसक कर वो दरवाजे के करीब हुई और बंद दरवाजे को खटखटाने लगी। वो बहुत देर तक दस्तक देती रही। अंदर से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ था। अंकल, खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दें। मैं रात की इस पहर कहाँ जाऊँ? मुझे आप चंद घंटे अपने घर में गुजार लेने दें। अब तो सुबह भी होने वाली है। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। वो रूंधे हुए गले के साथ फरियाद करने लगी। अंकल, आप सुन रहे हैं ना? मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती। बाहर घुप अंधेरा और जमा देने वाली ठंड। मुझे डर लगता है। मैं नहीं जा सकती। मुझे अंदर आने दें। खुदा के लिए मेरी बात मान लें। सुने, खुदा के लिए सुने। मैं सर्दी से काँप रही हूँ। वो ऊंची आवाज़ से रोने लगी। मुझे सुबह तक अपने घर में रहने की इजाज़त दे दें, फिर मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसे दरवाजे की दूसरी जानिब कदमों की चाप सुनाई दी। उसके आंसू और दस्तक देने की रफ्तार में खुद ब खुद शिद्दत आ गई। मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ आप दरवाजे के पास खड़े हैं। आपको मुझ पर तरस भी आ रहा है, मगर आप जाहिर भी नहीं करना चाहते। बस आप दरवाज़ा खोलकर मेरी तरफ से रुख फेर लीजिए। मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी, कुछ नहीं कहूँगी, आपकी तरफ देखूँगी भी नहीं। बस आप मुझे अंदर आने दें। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी तारी रही। आप मुझे कोई जवाब तो दीजिए प्लीज़, कुछ तो बोले। मैं बहुत अजियत में हूँ। कोई एक लफ्ज़ तो कहें।
بتائیں میں نے آپ کو کیا دکھ دیا ہے جس کے لیے آپ مجھے یوں سزا دے رہے ہیں؟ میں نے آپ کا خیال رکھا، غلاموں کی طرح آپ کی خدمت کی، کیا یہ میرا قصور ہے؟ میں نے آپ کی صحت، آپ کی زندگی کی خاطر آپ کو شراب نوشی سے باز رکھنے کی کوشش کی، یہ کوئی خطا تو نہیں؟ میں نے تو آپ کا بھلا چاہا، تو آپ کے ساتھ کیا برا کیا؟ بولیں آپ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس نے بری طرح روتے ہوئے دروازے سے سر ٹکا دیا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ میں نے تو کوئی جرم بھی تو نہیں کیا۔ یقیناً تم نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ دروازے کے پیچھے سے ڈونلڈ کی کھردری آواز سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ بس ایک آخری احسان کر دو، اور وہ یہ کہ اپنی بکواس بند کر کے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہاری بک بک نے سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پلیز انکل، میں آپ بس مزید اب ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ جو وقت تم یہاں پر ضائع کر رہی ہو اس میں تم اپنے فلیٹ تک بآسانی پہنچ سکتی تھی، مگر تم نے تو مجھے ایذا پہنچانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ میں نے تم سے کہہ دیا نا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اب تم شرافت سے یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ورنہ مجبوراً مجھے تم کو سیڑھیوں سے نیچے دھکا دینا پڑے گا۔ مجھے صبح جلدی بیدار ہونا ہے، مگر تمہاری وجہ سے ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ تم مجھے سونے دو، صبح ہونے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے۔ اب بھی میں نہ سو سکا تو وقت پر جاگ نہیں سکوں گا۔ میں اب اپنے بیڈ روم میں جا رہا ہوں، تم بھی یہاں سے رخصت ہونے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرو۔ ڈونلڈ کے قدموں کی چاپ اسے دور جاتی ہوئی سنائی دی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ واقعی اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا یا پھر دروازے کے پاس ٹہل رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک دروازے سے کان لگائے اس کے قدموں کی آہٹ سننے کی کوشش کرتی رہی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ دروازے کے قریب موجود ہے تو دھیمی آواز میں بولی، انکل، جب عبدالعلی نے مجھ سے آخری بار فون پر بات کی وہ بہت عجلت میں لگ رہا تھا، جیسے اسے کہیں جانے کی بہت جلدی ہو۔ میں اسے بہت ساری باتیں کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا میں اب نہیں آؤں گا، اور میں گونگی ہو گئی۔ میرے سارے لفظ مر گئے، میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ اپنی کہتا رہا، مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بغیر میری زندگی اندھیری رات بن جائے گی، اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں رہ جاؤں گی، مگر اس نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ رکا ہی نہیں۔ ساری باتیں انکہی رہ گئیں، اور انکہی باتیں میرے اندر زخم بن کر بولنے لگیں۔ آپ نہیں جانتے انکل، آپ نہیں جانتے کیسی کیسی ٹیسیں ہیں جو رگوں کو چٹکاتی رہتی ہیں۔ اس سے جدا ہو کر میں کیسے کیسے عذابوں سے گزر رہی ہوں۔ میں نے سوچا تھا میں وہ ساری باتیں آپ سے کہہ دوں گی۔ اس بھری پری دنیا میں صرف ایک آپ ہی تو ہیں جو میرے دکھ کو اس کے اصل رنگ کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ میں نے چاہا ہم دونوں مل کر درد بانٹ لیں، مگر آپ نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے کبھی میری بات نہیں سنی، ہمیشہ اپنی ہی کہتے رہے۔ میں عبدالعلی کے بارے میں ایک جملہ کسی سے کہنے کے لیے ترستی رہی۔ میں انتظار کرتی رہی کب آپ مجھے آمنہ کہہ کر مخاطب کریں گے، مگر میرا انتظار ہی رہا۔ آپ جان بوجھ کر انجان بنے رہے۔ میں نہیں جانتی آپ نے ایسا کیوں کیا، شاید آپ اذیت پسند ہیں، یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ بہرحال آپ نے جو کیا اور جیسا کیا اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتی، کچھ نہیں پوچھتی، لیکن آج آپ جو سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کی وجہ ضرور پوچھوں گی۔ رات کے اس آخری پہر میں مجھے گھر سے باہر نکالتے ہوئے کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جس کے ساتھ آپ اتنی بے رخی برت رہے ہیں وہ کون ہے؟ آپ کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ آمنہ عبدالعلی، جس کی موجودہ جسمانی حالت بہت احتیاط کی متقاضی ہے، وہ اس سرد موسم میں گلیوں کی گھور تاریکی میں بھٹکتی ہوئی اپنے ٹھکانے تک کیسے پہنچے گی؟ انکل، میں نہیں جا سکوں گی۔ میرے پاؤں میں حلق کی دیواروں سے ایک بار پھر نمک رسنے لگا تھا، جیسے ساحل کی گیلی ریت اپنے اندر جذب شدہ سمندر کا کھارا پانی اگلنے لگے۔ میں چل نہیں سکتی، میرے پاؤں میں کانچ کا ٹکڑا چبھ گیا ہے، میں زخمی ہوں، میرا پیر خون آلود ہے، اور انکل میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میرا بیگ تو اندر ہی رہ گیا ہے۔ آپ بتائیں میں کیسے جاؤں؟ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ پتہ نہیں ڈونلڈ نے یہ ساری باتیں سنی بھی تھیں یا نہیں، کیا معلوم وہ اپنے بیڈ روم میں جا کر سو گیا ہو، اور وہ آنکھوں میں آنسو نراش کی کیفیت لیے دروازے کو تکتی رہی۔ اور پھر کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ جلدی سے اٹھی، لیکن پھر اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ ادھ کھلے دروازے کی اور سے ڈونلڈ کا ہاتھ باہر آیا تھا، اور اس کا بیگ اس کے قریب زمین پر پھینکنے کے بعد دروازہ ایک بار پھر بند کر لیا گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بیگ اٹھایا اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاؤں سے پھوٹ کر پورے جسم میں پھیلتی درد کی لہریں فزوں تر ہو گئی تھیں۔ خون آلود سلیپر میں پاؤں گھسیڑ کر لنگڑاہٹ زدہ چال چلتی ہوئی وہ بمشکل سیڑھیوں تک پہنچی، اور ریلنگ کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں اتنی دیر تک بھکارنوں کی طرح اس شخص کی منتیں کرتی رہی جسے شراب سے بڑھ کر کوئی شے عزیز نہیں۔ میں کیوں اس کے سامنے آنسو بہاتی رہی؟ اس نے مجھے کسی بے جان پتھر کی طرح
بے دردی سے ٹھوکر لگائی اور میں اسی کے سامنے گڑ گڑاتی رہی۔ اس کا تو خمیر ہی شاید نفرت سے گوندا گیا ہے اور میں اس کی ہستی میں محبت کی آمیزش کرنے کی لا حاصل صحیح کرتی رہی۔ یہ ساری جدوجہد میری بے وقوفی تھی۔ میں نے یہ امید کیوں لگائی کہ گیندے کے پودے پر سرخ گلاب کھلیں گے؟ میں نادان تھی، احمق تھی۔ ایک دم اسے ہر چیز پر غصہ آنے لگا تھا۔ چھت سے لگی اس لائٹ پر جس کی تیز روشنی میں عجب طرح کی پیلاہٹ تھی، سال خوردہ کھڑکھڑاتی ہوئی ریلنگ جس پر ہلکا سا دباؤ ڈالنے سے وہ پوری ہلنے لگتی تھی، اپنے دائیں پاؤں کی ایڑی پر جو سلیپر کے ساتھ لگ کر جدا ہوتی تو چپچپاہٹ کا احساس اور درد کی ٹیسیں یکجا ہو کر دل میں ناقابل برداشت بے چینی کو تحریک دیتی اور اپنے آنسوؤں پر اسے دیواروں پر سرسراتی ہوئی نم ہوا بھی زہر لگنے لگی تھی۔ 5ویں سیڑھی پر رک کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر سر جھٹکتے ہوئے نچلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ اب یہی توقع کر رہی ہوں کہ ابھی وہ مجھے آواز دے کر روک لے گا، اپنی سب زیادتیوں کی معافی مانگے گا اور مجھے منا کر ساتھ لے جائے گا۔ میری یہ توقع حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو شاید اب تک سو بھی چکا ہوگا۔ اسے کیا غرض میں گھر تک پہنچتی ہوں یا تاریک گلیوں میں بھٹک کر کھو جاتی ہوں؟ دانت پر دانت جمائے تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے وہ کسی نہ کسی طرح نیچے سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ ہوا میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ لگتا تھا برف کے ٹکڑے ادھر ادھر تیرتے پھر رہے ہوں۔ نیچے پہنچ کر اس کے دانت پوری شدت سے بجنے لگے تھے۔ اوائل نومبر کی ٹھٹھرتی ہوئی رات میں نیم تاریک سڑک پر وہ بالکل تنہا تھی۔ دور دور تک کسی ذی روح کی موجودگی کے آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ ایڑی کے زخم کے باعث اسے چلنے میں بہت دقت پیش آ رہی تھی۔ اس کے پاؤں اکڑ کر لکڑی کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ ڈونلڈ نے تو اسے اتنی مہلت بھی نہیں دی تھی کہ پیروں میں جرابیں اور چمڑے کے جوتے ہی چڑھا لیتی۔ سن ہوتے ہوئے پیروں میں سلیپر اسے ایسے محسوس ہو رہے تھے جیسے اس نے سنگ مرمر کے بنے ہوئے جوتے پہن رکھے ہوں۔ جب وہ پاؤں زمین پر دھرتی تو تلووں میں ایک چوٹ سی پڑتی۔ سناٹے اور تیرگی نے اس پر عجیب طرح کی ہیبت طاری کر دی تھی۔ جب وہ 2 اسٹریٹ لائٹس کے درمیان نسبتاً تاریک خطے میں پہنچی تو اس کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ وہ حتی الوسع تیزی کے ساتھ اگلے الیکٹرک پول تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک گونجتی ہوئی آواز سے سناٹے کا خول تڑک گیا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کہیں قریب ہی ناقوس بجایا گیا ہو، شاید بالکل پاس کوئی موجود تھا، اور پھر اسے بھاری جوتوں کی چاپ بھی سنائی دینے لگی۔ اپنی طرف بڑھتے طویل القامت دبلے پتلے شخص کا چہرہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس پر سراسیمگی طاری ہو گئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل وہ سمجھ گئی کہ اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ہیلووین ڈے کو گزرے بھی چند روز ہی ہوئے تھے اور اب بھی کوئی ایک آدھ بچہ یا نوجوان ماسک کے ساتھ نظر آ جایا کرتا تھا۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس نے قدموں کو جنبش دی اور سر جھکا کر آگے بڑھنے لگی۔ بظاہر پریشانی کی کوئی بات نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں جیسے جیسے وہ شخص قریب آتا جا رہا تھا اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور جب اس کے بالکل نزدیک پہنچ کر اس شخص نے منہ سے ایک بار پھر وہی عجیب سی آواز پیدا کی تو وہ اپنے جسم کو لگنے والے جھٹکے کو پوشیدہ نہیں رکھ سکی۔ شاید وہ اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کے گرد سے اٹے سیاہ بوٹوں کو متوحش نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ لرزیدہ ٹانگوں کے ساتھ اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ یکبارگی اس کے متحرک قدم پتھریلی زمین نے پکڑ لیے۔ اس شخص نے اس کا بازو گرفت میں لے کر اسے رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ چند لمحے وہ بالکل بے حس و حرکت رہی اور پھر ایک دم کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ بہت دیر تک وہ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتی رہی مگر اس سے اپنا بازو چھڑوانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے ماسک لگے چہرے کو کھوجتے ہوئے اس کے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی تھی۔ ماسک میں منہ، ناک اور آنکھیں گدی ہوئی تھیں اور ناک کے لیے بنائے گئے سوراخ میں سے جھانکتی ہوئی شخص کی ناک چھیدی ہوئی تھی۔ اس کی ناک میں چمکدار رنگین موتی دیکھ کر اس کی سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ مجھ سے علیحدہ ہونے کی کوشش مت کرو، رات کا بقیہ حصہ ہم دونوں ساتھ گزاریں گے۔ اس کی آواز گدھ کی چیخ سے ملتی جلتی تھی۔ میرے ساتھ چلو، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ شور مچایا تو 1 منٹ میں گردن توڑ دوں گا۔ اس کے منہ سے مردہ گوشت کی سڑاند آ رہی تھی۔ میں بہت دنوں سے تمہیں واچ کر رہا ہوں، کسی ایسی ہی ملاقات کا انتظار تھا۔ آج غیر متوقع طور پر ملی ہو تو میں بہت خوش ہو گیا ہوں۔ ویسے میرے خیال میں تم مجھے جانتی ہو، میں بھی تمہاری طرح بہت خوبصورت ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے دبوچتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ماسک ہٹا دیا۔ آمنہ نے دہشت سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی ناک مڑی ہوئی اور پیشانی تنگ تھی، چھوٹی چھوٹی اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، کندھے ذرا سے جھکے ہوئے اور پتلی سی گردن۔ ملگچے اندھیرے میں خاکستری اوور کوٹ پہنے ہوئے وہ بالکل گدھ نظر آتا تھا۔ تم میری کمپنی کو بہت انجوائے کرو گی۔ گدھ اپنی ہوسناک نگاہیں اس کے زرد چہرے اور نیلے پڑے ہوئے ہونٹوں پر گاڑ کر خنخنایا۔
تو یہ گدھ مجھے زخم خوردہ اور نڈھال دیکھ کر کئی دنوں سے میرے ارد گرد منڈلا رہا تھا۔ اب جب کہ اس نے مجھے نیم جان پایا ہے تو اسے اپنی بھوک مٹانے کا موقع میسر آ گیا ہے، مگر ابھی تو میں مردہ نہیں ہوئی۔ میرے جسم میں حرارت کی چند بوندیں موجود ہیں، ابھی تو میری سانسیں بھی آ جا رہی ہیں۔ میں مزاحمت کر سکتی ہوں، اس مردار خور سے بچنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے جسم کو سکیڑا اور پورے بدن کی قوت صرف کرتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا تو ضرور تھا، مگر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ مجھے جانے دو، تمہیں رقم چاہیے تو لے لو، میرے پاس سونے کی چین ہے، وہ میں تمہیں دے دیتی ہوں، مگر مجھے جانے دو۔ خوف اس کی ریڑھ کی ہڈی پر چونٹیوں کی صورت رینگ رہا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس نے اس کے دماغ کو مفلوج سا کر دیا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک حقیر مکھی ہے اور کسی عنکبوتی جال میں الجھ گئی ہے۔ چاروں اور تار در تار تنا ہوا، پرپیچ اور لچکیلا، اس میں پھڑپھڑانے کی سکت بھی نہ تھی۔ مجھے چھوڑو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ گدھ نے اس کی التجا کو رد کر دیا۔ اس نے اپنے بڑے بڑے پر کھول کر فضا میں پھیلائے اور لٹکتی ہوئی جھلی والی گردن جھٹک کر اس پر جھکا۔ چلو اچھا ہوا تمہارے پاس کچھ رقم اور گولڈ کی چین بھی موجود ہے، تم سے بچھڑتے وقت میں یہ دونوں چیزیں لے جاؤں گا۔ بہرحال یہ بعد کا مسئلہ ہے، فی الحال تو میرے ساتھ گراسی پلاٹ میں چلو۔ وہاں چیری کے پیڑوں میں گھرا ہوا ایک بینچ مجھے بے حد پسند ہے، خاصی رومان پرور جگہ ہے، تم دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ آمنہ کو اس کی باچھوں سے بہتی ہوئی رال نظر آئی تھی۔ اس نے خوف سے مغلوب آواز میں چیختے ہوئے اپنے بازو میں پیوست اس کے پنجے کو ناخنوں سے گھسوٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے آمنہ سے زیادہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اسے گدی سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا شور مت کرنا، گدھ کے حلق سے خرخراہٹ برآمد ہوئی۔ وہ جلتے رخسار پر ہاتھ رکھ کر بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس کی آواز اس کے اندر ہی کہیں کھو گئی تھی۔ اب چلو، وقت بہت کم ہے اور میں تمہارے ساتھ دیر تک رہنا چاہتا ہوں، اور اب اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی تو میں تمہارا نرخرا دانتوں سے چبا ڈالوں گا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ جسم کا بوجھ گھسیٹنے لگی۔ اس وقت اس کا سارا جسم مردہ تھا، اگر کوئی عضو زندہ تھا تو وہ اس کے دائیں پاؤں کی ایڑی تھی۔ درد کا احساس یک لخت حد سے سوا ہو گیا تھا۔ گدھ کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اس کے ساتھ ساتھ رینگ رہی تھی۔ اے میرے اللہ، ایک اور آزمائش! میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں، لیکن میری آزمائش اب تک تمام نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تمام خوشیاں تیری خوشی کے لیے چھوڑ دیں، تو صبر کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ صبر کیا، تیری دی ہوئی ہر تکلیف پر صبر کیا، پھر تو مجھ سے خوش کیوں نہیں ہے؟ تو کس لیے ناراض ہے؟ مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی جس پر تو روٹھ گیا ہے؟ مجھے معاف کر دے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، میں ان کی ماننے والی ہوں، تو اس واسطے سے میری خطاؤں کو بخش دے، مجھے اس افریت سے بچا لے جو میری آنکھوں کو بے نور اور جسم کو کھنڈر بنا دینا چاہتا ہے۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے کوزی اپارٹمنٹس کی 8 منزلہ عمارت کے قریب پہنچے تو اس نے سر اٹھا کر ڈونلڈ کے اپارٹمنٹ کی طرف دیکھا۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا ہوا تھا اور لائٹ چل رہی تھی۔ کاش ڈونلڈ کھڑکی کھول کر نیچے جھانکے اور میری مدد کو آ جائے۔ اس کے دل میں اسے آواز دینے کی شدید خواہش ابھری، لیکن اس نے لب ہلائے تو محض ایک سرگوشی برآمد ہوئی۔ ٹھہرو، تم کہاں چہل قدمی کرتی پھر رہی ہو؟ سردی میں مار ڈالا مجھے۔ ایک ہانپتی ہوئی بڑی آواز سن کر اس نے تیزی سے گردن موڑی۔ وہ ڈونلڈ ہی تھا اور اپنے سوکھے بازوؤں کو جسم سے چمٹائے ماتھے پر تیوریاں ڈالے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ڈونلڈ کو دیکھ کر اس کے سرد وجود میں زندگی پھر سے بیدار ہو گئی۔ اس نے بھرپور توانائی کے ساتھ اپنا بازو آزاد کروانے کے لیے جسم کو جھٹکا دیا، مگر گرفت ڈھیلی پڑنے کی بجائے مزید سخت ہو گئی تھی۔ اس نے بڑے مطمئن انداز میں جیب میں ہاتھ ڈال کر سگریٹ نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبا کر لائٹر سے سلگانے لگا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں تو تمہیں آوازیں بھی دیتا رہا ہوں، لیکن تم تو ہو ہی بہری۔ چلو اب اوپر فلیٹ میں چلو، میری نیند غارت کر دی۔ ڈونلڈ اب تک صورتحال کی گمبھیرتا کا اندازہ نہیں کر سکا تھا۔ ارے مرفی، تم اس کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ چھدی ہوئی ناک والے پر ایک بھرپور نظر ڈال کر اس نے چونکتے ہوئے کہا۔ تم جا کر آرام سے سو جاؤ ڈونلڈ، یہ تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، صبح تک کا وقت اسے میرے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک لمبا کش لیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا گیا تھا۔ کیا؟ ڈونلڈ کے جسم نے جھٹکا کھایا۔ یہ کیا بکواس ہے اور تم نے اس کا بازو کیوں دبوچ رکھا ہے؟ اس کا دھیان پہلی بار اس کی طرف گیا تھا۔ چھوڑو اسے، بوڑھے خواہ اپنا وقت برباد نہ کرو، اور ویسے بھی تمہارا اس لڑکی سے کیا واسطہ ہے؟ شاید یہ تمہاری ملازمہ ہے، میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ صبح کام کرنے کے لیے پہنچ جائے گی، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شاباش، اب تم چلے جاؤ۔ واسطہ؟ میرا واسطہ؟ ڈونلڈ حلق کے بل چیخا۔ یہ میری بہو ہے، میرے اکلوتے بیٹے کی بیوی، اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا۔
ضعیف سا ڈونلڈ بفرے ہوئے شیر کی طرح نظر آنے لگا تھا۔ آمنہ کا پورا وجود ایک آنسو میں ڈھل گیا، اس کی رگوں میں نمک گھلنے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر آزاد ہونے کے لیے بچی کچی قوت صرف کی۔ میں تمہاری مزاحمت سے سخت اکتا چکا ہوں، تمہاری حرکت روکنی ہی پڑے گی، مرفی نے بھینچی بھینچی آواز میں کہتے ہوئے اس کا بازو چھوڑ دیا اور اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے گرفت میں لے کر اس کی ہتھیلی کو جلتے ہوئے سگریٹ سے داغ دیا۔ کتے، تم نے اسے جلایا، میں تمہاری بوٹیاں نوچ لوں گا۔ آمنہ کے حلق سے نکلنے والی چیخ ڈونلڈ کی گھرراہٹ میں دب گئی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں اچھل کر نیچے جھکا اور یکے بعد دیگرے اپنے دونوں جوتے پیروں سے نکال لیے۔ اس سے پہلے کہ مرفی کچھ سمجھتا، اس نے بھاری سول والا بوٹ پوری قوت سے اس کے چہرے پر کھینچ مارا۔ وہ اپنا چہرہ نہیں بچا سکا تھا، جوتا اس کے ہونٹوں اور ٹھوڑی پر لگا تھا۔ جیسے ہی مرفی کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی، آمنہ بھاگ کر اس سے دور ہو گئی۔ پھر اس نے ڈونلڈ کو جوتا ہاتھ میں لیے مرفی کی طرف بھاگتے اور اسے دھکا دے کر زمین پر گراتے دیکھا تھا۔ وہ منہ سے کف اڑاتے ہوئے اسے گالیاں دے رہا تھا اور جوتے سے اس کے چہرے پر مسلسل ضرب لگا رہا تھا۔ مرفی نوجوان تھا اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے ڈونلڈ سے کہیں زیادہ تھا، لیکن اس وقت ڈونلڈ اس پر حاوی تھا۔ شاید ڈونلڈ کی وحشت نے اس پر بدحواسی طاری کر دی تھی، وہ صحیح طرح سے اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ زمین پر گرا اپنے چہرے کو محفوظ رکھنے کے لیے کبھی ہاتھوں سے چہرہ چھپاتا اور کبھی ڈونلڈ کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ لڑکی، تم بھاگ کر سیم کے ڈیڈی کو بلا لاؤ، ڈونلڈ نے اسے چیخ کر ہدایت کی تھی، اور وہ جو اپنی ہتھیلی کو زور سے بھینچے ہوئے کسی بت کی طرح ساکت کڑی تھی، بلڈنگ کی طرف بھاگ پڑی، لیکن پھر رک گئی۔ مرفی ڈونلڈ کو دھکیل کر پرے ہٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا بوڑھے، اس کی ناک اور ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر وہ مخالف سمت میں بھاگنے لگا۔ ڈونلڈ نے ہاتھ میں پکڑا جوتا بھاگتے ہوئے مرفی کی پشت کی طرف اچھال دیا تھا۔ ڈر کے بھاگ گیا کتیا کا بچہ۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ ڈھیر ہونے والے انداز میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی اور جسم کا سارا خون چہرے پر جمع ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے دونوں جوتے اٹھا کر لے آئی اور اس کے پاس دو زانو بیٹھتے ہوئے اس کے پیروں میں پہنانے لگی۔ یہ مرفی ہے نا، اس کا باپ عبدالعلی کے اسکول میں ٹیچر تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ یہ آوارہ قسم کے لڑکوں کے ساتھ رہ کر گندا انڈا بن گیا۔ میں چھوڑوں گا نہیں، اسے سبق سکھا دوں گا، اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا، اور پھر کچھ یاد آنے پر اس کا ہاتھ کپکپاتے ہوئے ہاتھوں میں تھام کر اپنے سامنے پھیلا لیا۔ اس مردود نے تمہارا ہاتھ جلا دیا، کیا جلن محسوس ہو رہی ہے؟ تمہاری ہتھیلی پر تو جلنے کا نشان بن گیا ہے۔ نہیں، جلن تو اب نہیں ہو رہی، وہ مسکرائی۔ ہاں، داغ شاید دیر تک رہے گا۔ آمنہ، میرے ساتھ اوپر فلیٹ میں چلو، میں تمہارے ہاتھ پر مرہم لگا دوں گا۔ ڈونلڈ نے پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ دونوں کچھ لمحے خاموش اور ساکت بیٹھے رہے، پھر ڈونلڈ کچھ کہے بغیر رونے لگا۔ وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ بہت دیر تک روتے رہے تھے، پھر ڈونلڈ کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بے تحاشا ہنسنے لگا۔ ڈونلڈ کو ہنستے دیکھ کر اسے اتنی ہی حیرت ہوئی تھی جتنی کسی گرم ملک میں رہنے والے کو جون کے مہینے میں اولے برسنے پر ہو سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں اسی روز پہچان گیا تھا جب تم مجھے کیتھیڈرل کی سیڑھیوں پر ملنے کے لیے آئی تھی۔ تمہاری تصویر میں دیکھ چکا تھا، البتہ وہ خطوط مجھے بہت بعد میں ملے۔ میں جان بوجھ کر خاموش رہا اور تمہیں اکساتا رہا کہ تم خود ہی ساری بات مجھے بتا دو، مگر تم سخت ڈھیٹ ثابت ہوئیں۔ تم نے کسی طرح زبان کھول کر نہیں دی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس صورتحال سے محظوظ بھی ہونے لگا تھا۔ اور معلوم ہے، آج میں نے طبیعت کی خرابی کا ڈرامہ کیا تھا، حقیقت میں تو میں بھلا چنگا ہوں۔ وہ معدے میں جلن تو تمہیں روکنے کا ایک بہانہ تھی۔ کہو، کیسی رہی میری اداکاری؟ اس کی آنکھیں اس لمحے کسی ایسے بچے کی طرح چمک رہی تھیں جس کی کوئی شرارت زبردست طریقے سے کامیاب ہو گئی ہو۔ اب پہلی فرصت میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں نے اگر غصے میں آ کر تمہیں جانے کے لیے کہہ ہی دیا تھا تو سچ مچ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ دیر اور انتظار کر لیتی، آخر میں کب تک دروازہ نہ کھولتا؟ خام خواہ زخمی پاؤں کے ساتھ اتنی سیڑھیاں پھلانگ ڈالی۔ ان دنوں تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کچھ ہو جاتا تو؟ اس نے پیار بھری خفگی کا اظہار کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتی رہی تھی، پھر وہ کپڑے جھاڑتا کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف سے رخ پھیر کر الیکٹرک پول کو دیکھنے لگا۔ سنو لڑکی، اس نے اپنے مخصوص دمغ لہجے میں پکارا تھا۔ جی، وہ استجاب میں گھر کر اس کی تقلید میں اٹھ گئی۔ تم کل سے میرے فلیٹ میں نہیں آؤ گی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا تم اپنی صحت کی طرف سے کسی قسم کی لاپرواہی برتو۔ اس حالت میں روزانہ اتنی سیڑھیاں چڑھنا اترنا بالکل مناسب نہیں، اور پھر میرے معمولی کام کرتے ہوئے تمہاری شکل صاف بتاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ تم مجھ پر کتنے بڑے اور عظیم احسانات کا بوجھ لاد رہی ہو۔ میں مزید تمہارا احسان نہیں لینا چاہتا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں رکھتا؟
انکل میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی. بحث مت کرو، جو کہہ رہا ہوں وہ سنو. تمہیں اگر میرے ساتھ ورجینیا جانا ہے تو اپنا سامان لے آنا. وہاں تمہارے لیے جاب کا بندوبست بھی ہو جائے گا، اور جب تک میں تمہیں فون پر اپنی روانگی کا وقت نہ بتاؤں یہاں ہرگز مت آنا. جب میں بلاؤں تو اپنا سامان لے کر آ جانا، مگر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر مت آنا، میں خود نیچے پہنچ جاؤں گا. اس نے کرخت آواز میں بات ختم کی اور پھر آمنہ کو گھور کر دیکھا. تم اب تک یہاں جمی کھڑی ہو لڑکی، تمہیں احساس ہی نہیں کہ بوڑھے لوگوں پر سردی کتنی بری طرح اثر انداز ہوتی ہے. پہلی بار اس کی ڈانٹ سن کر آمنہ کے دل میں خفگی کا موہوم سا احساس بھی نہیں جاگا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے چلتی. اس نے چاروں طرف بکھری سرمئی ریشم سے بنی ہوئی رات کو دیکھا تھا. نہ جانے کیوں جو رات چند لمحے پہلے اس پر خوف بن کر تنی ہوئی تھی، اب وہ بہت دلکش لگ رہی تھی. شاید اس لیے کہ اس رات کا رنگ عبدالعلی کی آنکھوں جیسا گہرا سرمئی تھا. ٹرین سے اترنے کے بعد ڈونلڈ یوں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو. اس کے انداز سے اضطراب کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا. اوفو، وقت کا تو کسی کو احساس ہی نہیں. ڈونلڈ کی ترش بڑبڑاہٹ سن کر وہ اس کے قریب ہوئی. آپ کو کسی کا انتظار ہے انکل؟ کیا کسی نے ہمیں لینے کے لیے آنا تھا؟ وہ خاموش رہا، لیکن اس کی نگاہیں بددستور دائیں بائیں بھٹکتی رہیں. انکل بین آئیں گے، آپ نے ان کو کیا وقت دیا تھا؟ خدا کے لیے چپ رہو، وہ تڑح کر بولا. میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا ہے، میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہا ہوں. کچھ گھبراہٹ اور بے چینی سے ملتا جلتا، کچھ بہت عجیب. تم بول کر مجھے پریشان نہ کرو. سفر کی تکان کی وجہ سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے. آپ ٹہلنے کی بجائے آرام سے بیٹھ جائیے. ڈونلڈ نے اسے تیکھی چتونوں سے دیکھا تو وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی. کچھ دیر وہ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر وزن منتقل کرتی بے کل سی کھڑی رہی اور پھر اکتا کر قریبی بینچ کی طرف بڑھ گئی. ڈونلڈ ٹہلتا ہوا خاصا دور نکل گیا تھا. اس کے بیچ بینچ کے سامنے کنکریٹ کی روش پر سے 6-7 لوگوں کا گروہ گزر رہا تھا. ان میں ایک ڈھلتی عمر کی زرد رو عورت اور ایک خمیدہ کمر والا بوڑھا بھی شامل تھا. اس نے انکل بین یا ان کی فیملی کے کسی فرد کو تلاشنے کے خیال سے ان افراد کے چہروں کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر سر جھکا لیا تھا کہ وہ تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتی تھی. اس وقت اس کا ذہن مسلسل انکل بین، ان کی فیملی اور فارم ہاؤس کے متعلق سوچ رہا تھا. سفر کے دوران ڈونلڈ بہت مختصر وقفوں کے لیے خاموش ہوا تھا. وہ مسلسل اسے عبدالعلی کے بچپن کے واقعات، اپنی شادی کے شروع کے دنوں کی روداد اور فارم ہاؤس میں گزارے ہوئے وقت کے متعلق بتاتا رہا تھا. بات کرتے ہوئے بار بار اس کی آنکھیں بھیگ جاتی اور کبھی وہ بچوں کسی معصوم پرجوش اور اونچے سروں کی آواز میں بولنے لگتا. وہ اسے ایک عجیب سی جذباتی ہی جان کے زیر اثر نظر آتا تھا. شاید باقی ماندہ زندگی اپنوں کے درمیان بسر کرنے کے تصور نے اس کے مزمحل اداس وجود پر خوشی کا عارضی سا خون منڈ دیا تھا. جیسے سانسوں کی سفید بھاپ سے آئینے پر کچھ دیر کے لیے دھند کی تہ چڑھ جاتی ہے. وہ اٹھی اور دونوں سوٹ کیس گھسیٹ کر بینچ کے قریب کر دیے. ڈونلڈ اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. وہ خاصی دیر اس سمت میں منتظر نظریں جمائے کھڑی رہی جدھر اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب بہت وقت بیت جانے کے بعد بھی وہ آتا دکھائی نہ دیا تو تھک کر دوبارہ بینچ پر بیٹھ گئی. اب اسے بے نام سی تشویش اور الجھن بھی محسوس ہونے لگی تھی. پتہ نہیں ڈونلڈ کہاں چلا گیا تھا. اگر انکل بین نے ہمیں ریسیو کرنے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا تو ہم خود ٹیکسی ہائر کر کے ان کی طرف جا سکتے تھے. یوں اجنبی جگہ پر مجھے اکیلا چھوڑ کر جانے کی کیا تک تھی؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی. پھر جب وہ اسے تلاش کرنے کے ارادے سے اٹھنے ہی والی تھی تو وہ اسے مخالف سمت سے آتا ہوا دکھائی دے گیا. وہ تنہا نہیں تھا. اس کے ساتھ قریباً اسی کی عمر کا ایک سفید بالوں والا بوڑھا شخص اور ایک دراز قد نوجوان آدمی تھا. جوان شخص قدبت میں بالکل عبدالعلی سے مشابہ تھا، تاہم جسامت میں وہ اس کی نسبت قدرے دبلا تھا. اس نے اپنے ایک بازو میں بکری کا چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا اور دوسرا بازو ڈونلڈ کے کندھوں پر پھیلایا ہوا تھا. ڈونلڈ شاید رو رہا تھا کیونکہ اتنے فاصلے سے بھی وہ اس کے جسم کی لرزش کو واضح طور پر دیکھ سکتی تھی. وہ دراز قامت شخص لنگڑا کر چل رہا تھا اور ڈونلڈ کی جانب گردن جھکا کر اس کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھا. اسی باعث اب تک اس کا چہرہ آمنہ کی نظروں کی گرفت میں نہیں آ سکا تھا. پتہ نہیں کیوں اچانک اس کے دل میں اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی شدید خواہش اٹھی اور کسی انوکھے سے احساس سے اس کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگیں. وہ مضطرب ہو کر بینچ سے اٹھی اور بلا ارادہ ان کی طرف بڑھنے لگی. ایڑی میں ہونے والے خفیف سے درد کو یکسر فراموش کیے وہ تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی. ابھی وہ لوگ اسے چند فٹ دور ہی تھے کہ وہ بالکل ساکت ہو گئی. وہ اس شخص کا چہرہ دیکھ چکی تھی. اس کے سارے نقوش، چہرے کا ایک ایک خط، گداز ہونٹوں کا گلابی پن، ناک کا مغرور بانسا، جگمگاتی پیشانی کی اجلی مسکراہٹ اور آنکھوں کا سرمئی رنگ، سب اتنا مانوس اور اپنائیت کے احساس سے گہرا تھا کہ وہ پلکوں کو جنبش دینا بھی بھول گئی.
وہ تینوں درمیان کا فاصلہ پاٹ کر اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، مگر آمنہ کے ذہن سے فاصلے کے معنی و مفہوم یکلخت محو ہو گئے تھے۔ اس لمحے اسے اپنا وجود سورج مکھی کا پھول لگ رہا تھا، جس کے لیے سورج کے سوا کائنات کی سب چیزیں بے معنی ہوتی ہیں۔ سورج کا گندنی چہرہ اس سے بہت قریب تھا۔ اس کی سانسوں کا مسموم لمس اس کے سرد وجود کو بہت تقدس اور اضطراب آمیز نرمی کے ساتھ دھیرے دھیرے چھو رہا تھا۔ آمنہ بکری کا یہ بچہ صرف 11 دن کا ہے، دیکھو کتنا معصوم اور پیارا ہے۔ سینکڑوں بار سنی ہوئی مانوس بھیگی آواز نے اس کا طواف کیا۔ عبدالعلی، ایک بے تاب سرگوشی سے ساری کائنات گونج اٹھی۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، یا ان دونوں کے بین بین کوئی غیر مرئی لمحہ؟ وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی؟ سب کچھ گڈمڈ ہو گیا تھا۔ کئی ثانیے وہ اس خوف سے ہاتھ نہ بڑھا سکی کہ کہیں چھونے سے یہ منظر جھاگ کے بلبلے کی طرح پھوٹ کر ہوا میں تحلیل نہ ہو جائے۔ پھر اچانک اس کے وجود کے کونوں خدروں سے سوالوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ محض ایک لمحے میں اتنے سوال یکجا ہوئے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی زبان تک لانے سے معذور ہو گئی۔ وہ کچھ بھی بول نہ سکی۔ ذہن کے گنبد میں گونج بن کر چکراتے سوالوں کی صوتی تجسیم کے لیے اس کے پاس ایک بھی لفظ نہ رہا تھا۔ ڈونلڈ کے ساتھ آنے والا بوڑھا شخص 2 قدم آگے آیا اور عبدالعلی کے ہاتھوں سے بکری کا بچہ لے لیا۔ پھر وہ آمنہ کی طرف مڑ کر بولا، مجھ سے بھی تعارف حاصل کر لو، میں بین اوہمز ہوں، مسٹر ڈونلڈ بد مزاج کا فرسٹ کزن، اور یہ جو لڑکا تمہارے سامنے کھڑا آنسو بہا رہا ہے، یہ عبدالعلی ہے، تمہارا شوہر۔ اس نے بین کی آواز سنی تھی اور شاید مفہوم بھی سمجھ گئی تھی، لیکن عبدالعلی کے چہرے پر ٹکی ہوئی اس کی نظریں ذرا سی بھی نہیں سرکی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں حیرت جم گئی تھی۔ تمہارا حیران ہونا بجا ہے آمنہ، بلکہ ہم تو یہاں تک امید کر رہے تھے کہ تم بے ہوش ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن گھر پہنچ کر۔ یہ جگہ میرے خیال میں بات چیت کے لیے کچھ ایسی موضوع نہیں ہے۔ بین نے جھک کر ایک سوٹ کیس اٹھا لیا اور ڈونلڈ کے کندھے کو دھیرے سے تھپک کر دوسرا سوٹ کیس اٹھانے کا اشارہ کیا۔ محترم ڈونلڈ، آپ کو صرف غصہ کرنا ہی آتا ہے یا کچھ اور بھی کر سکتے ہیں؟ کچھ لفظ آمنہ کی سمجھ میں آ رہے تھے اور کچھ بالکل بے معنی لگ رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں اسے عبدالعلی کے حقیقت ہونے کا یقین آ گیا تھا۔ اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو گزشتہ برس اکتوبر کی ایک سرد اور بارش کی بوچھاڑ سے بھیگی ہوئی رات میں اس لمحے اس پر وارد ہوئی تھی جب اسے ہمفرے ڈونلڈ کے عبدالعلی ہونے کی خبر ملی تھی۔ اس کی پلکیں بوجھل ہو کر جھک گئیں، لیکن یہ نیند کا خمار نہیں تھا۔ بین کے فارم ہاؤس تک وہ اسی انوکھی کیفیت کے زیر تسلط نیم غنودہ سی رہی تھی۔ اس وسیع و عریض کمرے کی چھت محراب نما تھی اور دیواروں پر آسمانی رنگ کا بالکل تازہ پینٹ تھا۔ آتش دان میں جلتی لکڑی کی خوشبو پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ بین کی بیوہ بیٹی ایشلے اور اس کی دونوں بچیاں آتش دان کے قریب بیٹھی تھیں۔ ڈونلڈ، بین اور بین کی بیوی ان لوگوں کے پاس مگر آتش دان سے قدرے فاصلے پر کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ ان سب سے پرے عبدالعلی آرام کرسی پر نیم دراز تھا۔ کمرے میں اس وقت بین کی گنجیلی آواز کے سوا مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں وقفے وقفے سے آتش دان میں جلتی ہوئی لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز اور آرام کرسی کے جھولنے پر مدھم چرچراہٹ بھی فضا میں کروٹیں لینے لگی۔ آمنہ مجسم توجہ بنی بین کی بات سن رہی تھی، مگر اس کی نگاہیں بار بار عبدالعلی کی طرف بھٹک جاتی۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑے ہوئے تھے۔ آرام کرسی کے ہتھوں پر بازو دھرے وہ مسلسل اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نکاہت مگر آنکھوں میں شب لو دے رہے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی میں نیو یارک روانہ ہو گیا تھا۔ چند روز میں اور ڈونلڈ عبدالعلی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرے۔ جب 5-6 روز بیت گئے اور کوئی سراغ نہ ملا تو ڈونلڈ کو اس کی موت کا یقین ہو گیا۔ یقین تو شاید اسے پہلے دن ہی سے تھا، صرف میرے زور دینے اور آس دلانے پر کچھ دن مردہ دلی سے میرے ساتھ گھسٹتا رہا، اور جب اس نے ڈھال کر دینے والی بے ثمر بھاگ دوڑ میں تقریباً 1 ہفتہ بیت گیا تو ڈونلڈ کا بچا کچا حوصلہ بھی ڈھہ گیا۔ صدمے نے اسے نیم دیوانہ سا کر دیا تھا، ہوش و حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ کچھ مایوس تو میں بھی ہو چلا تھا، لیکن میں نے تلاش ترک نہیں کی۔ نجی بینک کے جس آفس میں عبدالعلی کام کرتا تھا، اس کے سارے عملے میں سے صرف ایک عورت زندہ بچی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے حادثے کے روز وہ چھٹی پر تھی۔ صورتحال بہت مایوس کن اور اعصاب کو نچوڑنے والی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امید کا دامن تنگ پڑتا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو ڈونلڈ تھا جسے بیٹے کی موت کا کامل یقین ہو چکا تھا اور جو کسی طرح سنبھالنے میں نہ آتا تھا، اور دوسری جانب میں صبح سے لے کر رات گئے تک ہاسپٹلز کے چکر لگا لگا کر سرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ دن اتنے ہولناک تھے کہ میں ان کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ خیر، یہ ایک طویل قصہ ہے کہ میں کس طرح سارا دن حکومت کی طرف سے قائم کردہ انفارمیشن سینٹرز میں جا کر ڈوبتے دل کے ساتھ اپنے جوان بھتیجے کو ڈھونڈتا رہا، اور کیوں کر طویل راتوں میں ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائے بنا ٹی وی اسکرین کو تکتا رہا۔
بالآخر ایک شام کو میری تلاش بہراور ثابت ہو گئی۔ عبدالعلی مجھے ایک نسبتاً غیر معروف ہاسپٹل کے انٹینسیو کیئر یونٹ میں مل گیا۔ اس دن میں واپس لوٹنے کا ارادہ باندھ کر ڈونلڈ سے جدا ہوا تھا۔ جب میں نے پہلی بار سفید چادر ہٹا کر عبدالعلی کے جسم کو دیکھا تو مجھے ڈاکٹر کی اس بات پر یقین نہ آیا کہ وہ زندہ تھا۔ اس میں زندہ ہونے کی واحد یہی علامت تھی کہ اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ چہرے اور گردن کے سوا جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہ تھا۔ دائیں پہلو کا گوشت بری طرح کچلا ہوا تھا، پسلیاں پچک گئی تھیں۔ ایک بازو اور دونوں ٹانگوں میں مائنر انجریز آئی تھیں۔ رانوں کا اوپری چمڑا پھٹ گیا تھا اور سارے جسم پر جا بجا جلنے کے نشانات تھے، مگر وہ سب معمولی نوعیت کے تھے۔ اصل تشویشناک سر کی وہ چوٹ تھی جس کی وجہ سے عبدالعلی مسلسل کومے میں تھا۔ کچھ اندرونی چوٹوں کے باعث اس کے پیٹ میں خون جمع ہو گیا تھا اور میرے پہنچنے سے قبل اس کے 2 آپریشن کیے جا چکے تھے۔ زندگی بس اس کے جسم کے کسی گوشے میں اٹکی ہوئی تھی اور کسی بھی لمحے موت متوقع تھی۔ ڈونلڈ کو دوہرے صدمے سے محفوظ رکھنے کی خاطر میں نے اسے اس بات سے لاعلم رکھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس بیٹے کو مردہ تصور کر کے وہ دکھ سے چور ہے اسے دوبارہ اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھے۔ میں واپس ڈونلڈ کے پاس نہیں گیا اور ہاسپٹل کے قریب ہی ایک معمولی سے فلیٹ کو چند دنوں کے لیے کرائے پر لے لیا۔ عبدالعلی مسلسل بے ہوش تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا سارا جسم شہد کے چھتے کی طرح زخموں سے پر تھا، لیکن کسی بھی ہڈی میں کوئی سیریس فریکچر نہیں آیا تھا۔ ہاسپٹل کے عملے کے مطابق جب اسے ہاسپٹل لایا گیا تو اس کے لباس کا بیشتر حصہ جلا ہوا تھا اور اسی لیے اس کی شناخت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں وہاں کے علاج سے مطمئن نہیں تھا۔ ایمرجنسی کیسز کی بھرمار تھی اور میرے بھتیجے کو وہ توجہ نہیں مل رہی تھی جس کی اسے ضرورت تھی۔ میں اسے فوراً ورجینیا لے آنا چاہتا تھا، مگر اس کی حالت کے پیش نظر یہ سفر کسی مشکل کا سبب بن سکتا تھا۔ مجھے کرائے کے فلیٹ میں رہتے چھٹا روز تھا کہ شام کو عبدالعلی چند لمحوں کے لیے ہوش میں آ گیا۔ اس کے ہوش میں آنے سے امید کا ایک نیا در کھل گیا۔ میں جو اس کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا ایک بار پھر پر امید ہو گیا۔ تب میں نے فوری طور پر اسے ورجینیا منتقل کرنے کے انتظامات کیے اور اسے ساتھ لے کر یہاں آ گیا۔ ڈونلڈ اس سارے معاملے سے مکمل بے خبر تھا۔ اس دوران کبھی کبھی فون پر ہماری بات ہوتی تھی، مگر میں یہی ظاہر کرتا رہا کہ جیسے میں اسی روز واپس آ گیا تھا جب اس سے رخصت ہوا تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ عبدالعلی اگر زندہ رہا تو اپنے بھائی کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری خوب اہتمام سے دوں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ساری زندگی اپنی زبان بند رکھوں گا، کبھی بھی ڈونلڈ سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تم تصور کرو آمنہ، ایک دکھ جسے آپ ایک بار سہ چکے ہوں، اس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ نئے سرے سے آپ کی روح کو کچلنے کے لیے ایک بار پھر مجسم ہو چکا ہے، تو اذیت کی ہولناکی میں کس قدر اضافہ ہو جائے گا۔ ایک گاڑی آپ کو کچل کر گزر جائے اور آپ زخموں سے جاں بلب ہو، جان نکلنے ہی والی ہو اور کچلنے والی گاڑی بیک گیئر میں پھر آپ کی طرف دوڑ پڑے، تو موت کی اذیت کتنی سوا ہو جائے گی، آنکھوں میں کیسا خوف ٹھہر جائے گا۔ ایک بوڑھے زخم خوردہ باپ کو اس اذیت سے بچانے کے لیے میں نے یہ ساری رازداری برتی۔ عبدالعلی ایک بار پھر طویل نیند میں چلا گیا تھا۔ 4 روز بعد اسے دوبارہ ہوش آ گیا، لیکن یہ دورانیہ صرف چند منٹوں پر مشتمل تھا۔ ایک بار پھر وہی گہری خاموشی، وہی موت سے مشابہ نیند۔ میں ڈونلڈ کی طرف سے بھی متفکر تھا۔ میرے خیال میں اس کا نیو یارک میں تنہا رہنا مناسب نہیں تھا، لیکن میں اسے اپنے پاس آنے کو بھی نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ ہی عبدالعلی کو چھوڑ کر اس کے پاس جا کر رہ سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایڈمی یا ایشلے میں سے کسی ایک کو بھجوا دوں، لیکن ایشلے کی بچیوں کا مسئلہ تھا اور ایڈمی خود اپنے آپ کو مشکل سے سنبھالتی ہے، یہ بھلا ڈونلڈ کا کیا خیال رکھتی۔ میں بہت تشویش زدہ تھا، مگر پھر یہ پریشانی آپ ہی آپ ختم ہو گئی جب ڈونلڈ نے مجھے فون پر تمہارے متعلق بتایا، تو تب وہ خود بھی تمہارے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ تاہم عبدالعلی کے کمرے میں تمہاری تصویر دیکھ کر اس نے اتنا اندازہ لگا لیا تھا کہ تم اس کی محبوبہ ہو یا پھر کوئی بہت قریبی دوست۔ تمہاری بابت جان کر میرے دل میں عبدالعلی کے مستقل ہوش میں آ جانے کی خواہش مزید شدت اختیار کر گئی۔ میں اس سے تمہارے متعلق پوچھنا چاہتا تھا۔ خدا خدا کر کے کچھ اور پتھروں جیسے بھاری دن لڑک گئے۔ اکتوبر کے آغاز میں ایک شام کو عبدالعلی کی بے ہوشی ٹوٹ گئی۔ اس بار بیداری کا دورانیہ نسبتاً طویل تھا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے بڑی دقت سے خود کو اسے آواز دینے سے باز رکھا۔ اس روز 2 گھنٹے تک یہ ہوش میں رہا، لیکن اس دوران اس نے مجھے ایشلے یا اپنی آنٹی کو نہ تو پہچانا اور نہ ہی ہم سے کوئی بات کی۔ بس اس کے منہ سے چند بے معنی آوازیں نکلی اور 2 گھنٹے تک خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد ایک بار پھر نیند میں چلا گیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد میری ڈونلڈ کے ساتھ فون پر بات ہوئی۔ اسے عبدالعلی کی رائٹنگ ٹیبل کی دراز سے ڈھیر سارے خطوط ملے تھے، جن میں اس نے اپنے اور تمہارے بارے میں بہت سی باتیں لکھ رکھی تھی۔ تبھی ہمیں تمہاری اصل حیثیت کا علم ہوا اور یہ بھی کہ ہمفرے مسلم ہو کر عبدالعلی بن چکا تھا۔
ڈونلڈ یہ سوچ کر مغموم ہو رہا تھا کہ کاش عبدالعلی اپنی زندگی میں اسے حقیقت سے آگاہ کر دیتا اور کم از کم اپنی شادی کی خوشی میں شریک کر لیتا، جبکہ میں دل ہی دل میں اس خیال سے خوش اور پرجوش تھا کہ جب ڈونلڈ کو خوبصورت حقیقت کا خوشنما روپ نظر آئے گا تو وہ اپنے سارے دکھ بھول جائے گا۔ میں نے اسے تمہارا خیال رکھنے کی تاکید کی اور عبدالعلی کی صحت یابی کے لیے ایک نئی امید اور نئے ولولے سے دعائیں مانگنے لگا، اور کچھ دن بعد میرا پیارا بھتیجا نہ صرف مستقل طور پر ہوش میں آ گیا بلکہ بات چیت کرنے کے قابل بھی ہو گیا۔ اس بار اس نے ہم سب کو پہچان لیا تھا۔ سب سے پہلا سوال اس نے تمہارے متعلق ہی کیا تھا اور میں پہلے سے ہی اس بات کی توقع کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ تم بالکل ٹھیک ہو اور بڑی تندہی سے ڈونلڈ کی دیکھ بھال کر رہی ہو تو اس کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس نے نہ تو اپنی کسی تکلیف کا تذکرہ کیا اور نہ ہی زخموں کی تعداد پوچھی، بس تمہارے بارے میں بات کرتا رہا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں فوراً تمہیں اور ڈونلڈ کو یہاں بلا لوں یا پھر فون پر تم سے رابطہ کروا دوں۔ میں نے بڑی مشکل سے بہلا پھسلا کر اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ جب تم چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو ہم ان دونوں کو یہ انوکھی خوشخبری دیں گے۔ ویسے بھی تب تک اس کی حالت اتنی بہتر نہیں ہوئی تھی کہ تم لوگ اسے دیکھ کر مسرت کو بھرپور طریقے سے محسوس کر سکتے۔ یہ بات میں نے بڑی مشکل سے اس کو سمجھائی اور بالآخر اس نے انتظار کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر اس کے بعد آمنہ اس نے حیران کن حد تک تیزی سے ریکور کرنا شروع کر دیا۔ تھا صرف 15 روز میں یہ بستر سے اٹھ کر کمرے میں چند قدم چلنے کے قابل ہو چکا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری محبت نے اسے روبہ صحت ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاسپٹل سے گھر آنے سے کچھ روز قبل اس نے مجھ سے ایک عجیب سی فرمائش کی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں فارم ہاؤس پر کچھ بھیڑیں اور بکریاں پال لوں۔ مجھے یہ خواہش سن کر بہت حیرت ہوئی اور میں نے اسے کریدا بھی بہت، مگر تب اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اور بضد رہا کہ میں اس کے حکم کی فوری تعمیل کروں۔ ماں نے بھی نہ چارہ بھی کیا تھا، سو میں نے ایسے ہی کیا۔ پھر جب مجھے اس خواہش کی وجہ معلوم ہوئی تو آمنہ تم سے ملنے کا تجسس آخری حدوں کو چھونے لگا۔ میں جلد از جلد اس بہت مختلف اور معصوم لڑکی سے ملنا چاہتا تھا جس کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو۔ پھر عبدالعلی کے ساتھ ساتھ مجھ میں بھی انتظار کی ہمت باقی نہ رہی اور ہیلووین ڈے کے چوتھے روز میں نے ڈونلڈ کو فون کر دیا۔ جب میں نے اسے آہستہ آہستہ ساری بات بتائی تو ایک دم اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ میں پہلے سے توقع کر رہا تھا کہ اس خبر کو سن کر ڈونلڈ کا ریئیکشن کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے۔ حیران تو میں تب ہوا جب اس نے مجھے گالیاں دی اور جی بھر کر برا بھلا کہا۔ اسے غصہ آ گیا تھا کہ میں نے اتنے روز اس بات کو پوشیدہ رکھ کر اسے جان بوجھ کر اذیت دی ہے۔ جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو ہنسنے لگا اور دیر تک بچوں کی طرح خوش ہوتا رہا۔ ویسے تم مانو یہ اپنا ڈونلڈ بالکل پاگل پن کی سرحدوں کے قرب و جوار کا رہائشی ہے۔ بین کا یہ فکرہ سن کر ڈونلڈ غصے میں آنے کی بجائے دھیرے سے ہنس دیا تھا۔ شاید آج اسے کسی بھی بات پر غصہ نہیں آ سکتا تھا۔ جب ڈونلڈ کے حواس قابو میں آئے تو اس نے عبدالعلی سے بات کرنے کی رٹ لگا لی۔ شاید اسے شبہ ہو رہا تھا کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، حالانکہ ایسا سنگین مذاق اور وہ بھی ڈونلڈ جیسے خطرناک آدمی سے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خیر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے عبدالعلی سے بات کر کے چھوڑی۔ اس کے بعد ہم تینوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ تمہیں یہاں آنے سے قبل مکمل طور پر بے خبر رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ عبدالعلی ابھی ٹھیک طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوا، لیکن یہ اصرار کر کے میرے ساتھ تم لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے گیا تھا اور میں بھی اس کی بے تابی کا خیال کرتے ہوئے منع نہیں کر سکا۔ بین نے کچھ دیر کے لیے توقف کیا اور ایک طویل سانس بھرنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب تم لوگ ایک دوسرے کے سامنے ہو، میرا کام تمام ہوا۔ خدا نے میرے سپرد جو کام کیا تھا میں نے اسے پوری دیانتداری سے نبھایا ہے۔ مجھ بوڑھے آدمی کے لیے یہ ذمہ داری بہت کٹھن اور صبر آزما تھی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں، جو کہ کہنے کو تو تھوڑا ہے لیکن اس میں سے گزرنے والے جانتے ہیں کہ یہ کئی صدیوں سے زیادہ طویل تھا۔ میرے سر کے آدھے سے زیادہ بال اسی عرصے میں سفید ہوئے ہیں۔ مذاق نہیں سمجھنا آمنہ، میں ڈونلڈ سے پورے 15 برس چھوٹا ہوں اور 2-2.5 ماہ پہلے اچھا خاصا جوان آدمی تھا، بس دکھوں نے نڈھال کر دیا ہے۔ وہ ہنسا اور پھر عبدالعلی کا مخاطب کر کے بولا، تم نے تو آمنہ کو پھولدار ریپر میں لپٹے ہوئے کرسمس کے غیر متوقع طور پر بیش قیمت گفٹ کی طرح حیرت اور خوشی کے ہیجان سے دوچار کر ہی دیا ہے، لیکن اب خود بھی ایک سرپرائز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیمار آدمی ہو اس لیے رعایت برتتے ہوئے تمہیں پہلے سے ایک چونکا دینے والی خبر کی اطلاع دے رہا ہوں، لیکن وہ خبر کیا ہے یہ تمہیں آمنہ خود بتائے گی۔ اور اب باقی سارے فضول لوگ کمرے سے باہر چلے جائیں تاکہ عبدالعلی اور آمنہ اطمینان سے بات کر سکیں۔ اس کے آخری جملے سن کر سب اٹھے اور مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف چل دیے۔ ڈونلڈ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ بین نے ڈونلڈ کو بدستور کاؤچ پر براجمان دیکھ کر اسے کندھوں سے تھام کر اٹھا لیا۔ تم بھی فضول لوگوں کی فہرست میں شامل ہو۔
जवाबन डोनाल्ड ने मसनूई खफगी से उसे घूरते हुए हुंकारा भरा था और उसकी पैरवी में कमरे से बाहर चला गया था। उन सबके चले जाने से कमरे की वुसअत एकदम बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी थी। आतिशदान में चिटकती खुशबूदार लकड़ियों की गर्म बास वार्निश की खुशबू के साथ लिपटी सारे कमरे में चकरा रही थी। आमना, खुशबू में बसी आवाज़ उसके तन से लिपटकर पुरहिद्दत हवा के साथ शामिल हो गई। यहाँ मेरे पास आओ। वो उठी और धीरे धीरे चलती हुई आराम कुर्सी के करीब आ गई। आमना, तुम्हारे पास मुझे सुनाने के लिए कौन सी खबर है? उसका हाथ दोनों हाथों में लेकर उसने पूछा। आमना ने अपने दिल की धड़कन को गैर मामूली हद तक तेज़ होते हुए महसूस किया। वो खामोश रही। बोलो ना, क्या खबर है? उसके कानों की लुएं तपने लगीं और उसके हाथों की गिरफ्त में दबा हुआ हाथ पसीने से भीग गया। आमना, अंकल बहन किस बात का जिक्र कर रहे थे? जल्दी से बोल दो ना। मैंने तुम्हारे साथ इतनी बातें करनी है कि इनके लिए कई साल दरकार होंगे। तुम्हारे पास जो भी सरप्राइज़ है वो तुम फ़ौरन सुना दो ताकि मेरा तजस्सुस दूर हो जाए और हम इत्मीनान से अपनी बातें कर सकें। अब कह भी दो ना। मेरा मतलब है तुम। वो कुछ कहते कहते अटक गई। तुम आंखें बंद कर लो, मैं ऐसे नहीं बता सकती। अच्छा, जैसे तुम कहो। वो थोड़ा सा मुताज्जब हुआ लेकिन फिर फ़ौरन ही आंखें बंद कर लीं। देखो, मैंने आंखें बंद कर ली हैं लेकिन मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहूँगा। तुम्हें महसूस किए बगैर अब एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता। अब्दुल अली, हमारा ख़ानदान। उसे कोई भी मुनासिब अल्फाज नहीं सूझ रहे थे। हम एक मुकम्मल शादीशुदा जोड़ा बनने वाले हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? हम तो पहले से ही अच्छा खासा शादीशुदा जोड़ा हैं। अब्दुल अली ने आंखें खोलकर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर नज़रें जमा दी। वजाहत से बताओ। अच्छा, तुम आंखें तो बंद कर लो, बताती हूँ। उसने बेबसी से पहलू बदलकर अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया और फिर अपनी आंखों को सख्ती से बंद करते हुए आहिस्तगी से बोली, हम एक बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। बिलाखिर वो कहने में कामयाब हो गई। कुछ देर तक अब्दुल अली बिल्कुल खामोश रहा। वो यही समझती रही कि वो उसकी बात का मफहूम नहीं समझ सका, मगर इस ख्याल की तरदीद जल्द ही हो गई थी जब उसने मुस्कुराते हुए कहा था, एक बच्चे के क्यों, दो भी तो हो सकते हैं, यानी ट्विंस। आतिशदान में जलती आग का कद यकलख्त भड़क कर बुलंद हुआ और उसके रुखसारों पर सुर्ख साए लर्जा हो गए। वो कई कर्ण ज़ाफ़रान के जलते हुए खेत को मबहूत सा तकता रहा था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो मुझे बेटी दे और वो बिल्कुल तुम जैसी हो। आमना, मैं उसका नाम आयशा रखूँगा। तुम्हें पसंद है ये नाम? वो खामोशी से उसके कदमों के करीब दो जानू बैठ गई। उसके हाथ अब्दुल अली के हाथों में थे और सर उसके घुटनों के साथ टिका था। वो रो रही थी। जब तुमने मुझे खुदा हाफिज़ कहा तो मैं तुम्हें रोकना चाहती थी लेकिन मेरी आवाज़ दम तोड़ गई। उसने आंसुओं की ओट से झांकते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद उस गिरती हुई इमारत में मौजूद हूँ। मेरा जिस्म मेरी आंखों के सामने टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रहा था। मैंने खुद अपने आप को जलते हुए देखा था लेकिन पता नहीं क्यों मैं जिंदा रही। मेरी नब्ज़ चलती रही। अब्दुल अली, मैंने अल्लाह से कहा वो मुझे मौत दे दे। मैं साबिर रहना चाहती थी लेकिन मुझे किसी तरह सब्र नहीं आता था। और जानते हो, मैंने पहली बार उससे शिकवा किया। मैंने अल्लाह से कहा, मुझे सिर्फ 4 दिन की खुशी देकर सारी ज़िंदगी जहन्नुम में झेलने के लिए क्यों छोड़ दिया? अगर मुझे खाली हाथ ही रहना था तो 4 दिन के लिए मेरी मुट्ठियों में खुशियों की सौगातें क्यों भर दीं? मैं हमेशा खाली हाथ ही रहती तो अच्छा ना था? मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि क्यों मुझे सोने नहीं देता था? मैं करवट लेती तो पहलू में बर्छियाँ खूब जाती, आंखें बंद करती तो पपोटों में अनगिनत कांटे उग आते। मैं सारी रात सो नहीं पाती थी। मुझे लगता था मैं बुझी हुई राख का एक ढेर हूँ। मुझे लगता था मैं अमावस की राख हूँ। मैं अपने रब से नाउम्मीद हो गई थी लेकिन मैं क्या जानती थी? मैं कैसे जान सकती थी अब्दुल अली के बेदल्ला की रहमत होते इतनी मुसीबत पर छाई हुई। समंदर का फ़राक सीना भी हीच है। लाखों नूरी सालों की मुसाफतें भी उसकी मेहरबानी का अहाता नहीं कर सकती। मैं क्या जानती थी वो अमावस की रात में पूरा चांद तुलू करके उसे पूरनमाशी की रात में बदल देगा। मैं उसकी रहमत में का क्या अंदाज़ा कर सकती थी? अब्दुल अली उसके चेहरे पर फिसलती शबनमी हिद्दतों को उंगलियों की पोरों पर समेट रहा था। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उसने बहुत नरम भीगी आवाज़ में कहा था। अब तुम कभी नहीं रोओगी। हम गुजरी हुई बातों को याद करके उदास नहीं होंगे। हमारे पास सब कुछ है। अल्लाह ने हर खुशी हर नेमत हमारी झोली में डाल दी है। हम अब क्यों रोएं? वो कुर्सी के हाथों पर दबाव डालकर खड़ा हो गया। चलो, मैं तुम्हें बकरी के बच्चे दिखाता हूँ। बकरी ने काले सफेद चितकबरे से 2 बच्चे दिए हैं। इतने प्यारे हैं कि आंखों में बसकर रह जाते हैं। वो उठी और
اور عبدالعلی کو سہارا دیے ہوئے باہر لے آئی۔ رہائشی عمارت کے پچھواڑے جہاں بین کی گھوڑی بندی رہتی تھی وہیں پر ایک چھوٹے سے احاطے میں بھیڑ بکریوں کا رکھا گیا تھا۔ ایک طرف خالی خطے میں پھولوں کی چند کیاریاں تھیں۔ ڈونلڈ بھورے رنگ کی سڈول بدن والی گھوڑی کے پاس کھڑا جانے کیا باتیں کر رہا تھا۔ گھوڑی اپنے سموں کو زمین پر رگڑ کر اور نتنوں سے آوازیں نکال کر مانوسیت اور گرم جوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ ایشلی کی دونوں بچیاں جن کی شکلیں چینی بچوں جیسی تھیں، چپٹی ناکیں اور پھولے پھولے گول چہرے، بکری کے معصوم میمنے کو گھیرے ہوئے اس کے گرم ملائم جسم کو باری باری چھو کر خوش ہو رہی تھیں۔ وہ دونوں ان کے قریب ٹھہر گئے۔ ڈونلڈ نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ برینڈی اب بوڑھی ہو گئی ہے، یہ پہلے جیسی چستی نہیں رہی اس میں۔ عبدالعلی ہنس کر بولا، ڈیڈی اب اس کا نام برینڈی نہیں، میں نے اس کا نام بدل کر واٹر رکھ دیا ہے، آپ بھی پرانے نام کو بھول جائیں۔ اس کی زبانی بات کا مفہوم سمجھ کر ڈونلڈ کی بھویں تن گئی۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے ان دونوں کے مسکراتے چہروں کو گھورتا رہا اور پھر جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، تم لوگوں کو بکریاں پالنے کے علاوہ اور کوئی شوق نہیں سوچا تھا؟ تم جانتے تو ہو مجھے شور سے کتنی سخت چڑ ہے اور ان بکریوں کو دن رات ممیانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی تو پرلے درجے کی احمق تھی ہی، اب تم بھی اس کے نقش قدم پر چل نکلے ہو۔ بظاہر وہ سب ترشی سے کہہ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں چھپ چھپ کر کھیلتی مسکراہٹ ان کی نظروں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ناٹے قدگی پھولدار جھاڑیوں کے قریب چلے گئے۔ پودوں کی زمین کی طرف جھکی ہوئی لچکیلی ڈالیاں کاسنی اور نارنجی مائل زرد پھولوں کے گچھوں سے لدی ہوئی تھی۔ شہد کی مکھیاں اور چھوٹی بڑی تتلیاں شاخ شاخ منڈلاتی پھر رہی تھی۔ زندگی اپنے بھرپور رنگ کے ساتھ جلوہ گر تھی۔ آمنہ نے اوس میں بھیگے پھولوں سے نظریں ہٹا کر اپنے پاس کھڑے عبدالعلی کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں کے فسون سے ساری فضا کھجلاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا اور وہ نیک نیت ہو تو اس کا بدلہ رب کے پاس ہے اور ان کو نہ ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سرمئی رنگ سے آٹی ہوئی ہوا نے ایک پل ٹھہر کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ خوش تھی، اسے کوئی خوف نہیں تھا، وہ خدا کے سامنے سربسجود تھی۔ ختم شد جی، تو جناب یہ کہانی ختم ہوئی اور بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی۔ مجھے تو پڑھ کر بہت مزہ آیا اور بہت اچھی لگی، اور دوسری کہانیوں جس طرح کے ٹیپیکل لو سٹوریز ہوتی ہیں ان سے بالکل الگ تھیں۔ تھوڑی سی مجھے کہانی میں تشنگی محسوس ہوئی۔ جو اس کی دوست تھی سارا، اس کے حوالے سے بھی رائٹر کو لکھنا چاہیے تھا، اس کا بھی ایک منطقی اور اچھا انجام بنتا تھا۔ وہ راہ راست پر تو ضرور آ گئی تھی لیکن اس کی انگیجمنٹ، اس کے فیونسی، اس کی لائف پر اس کا کیا اثر پڑا اور اس کو آگے اس کی لائف کیسی رہی، اس کے بارے میں رائٹر نے جو ہے وہ نہیں بتایا۔ تو یہ تھوڑی سی مجھے کہانی میں محسوس ہوا کہ کمی رہ گئی ہے۔ اس کا انجام بھی لکھا جاتا اور اچھا انجام لکھا جاتا تو بہت خوشی ہوتی۔ اوورآل کہانی مجھے اچھی لگی، آپ سب کو کیسی لگی یہ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ تھوڑی سی مصروفیت ہے لیکن انشاءاللہ جلد نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔